السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے ندامت اور رائٹر ہے پلوشا صافی۔ ان سے ہم نے یہ ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ہماری ناول باس ہیرو بیس ہے، مضبوط ہیروئن ہے اور سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، بیسٹ فرینڈز اسٹوری ہے، ایکشن ہے اور رومانٹک لو اسٹوری ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اسی شام مہندی کی تقریب رکھی گئی۔ صدیف سفید قمیض شلوار پہنے شیو اور بالوں کو نفاست سے بنائے مہنگی پرفیوم لگائے حشش بشاش سا تیار ہو کر فیملی سمیت صدیقی ہاؤس پہنچا۔ لان میں چھوٹا سا پھولوں سے سجا کر سٹیج بنایا گیا تھا۔ رعنا تقریب کی مناسبت سے مسٹرڈ کلر کے چوڑیدار فراک میں ملبوس لمبے بالوں کا جوڑا بنائے ہاتھوں میں گیندے کے پھولوں سے بنے گجرے پہنے مہندی کی تھال اٹھائے ممی کے ساتھ چل رہی تھی۔ نورز آترا بیگم سے ملنے آگے آیا اور پھر رعنا سے مصافحہ کیا۔ ہوا سے اڑتی چند لٹوں کو اس کی آنکھوں پر سے ہٹایا۔ نورز کی اس صدا پر رعنا کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ وہ بلش کرتے اس کے سائیڈ سے گزر کر سٹیج پر آ گئی جہاں آیت اور صدیف ساتھ ساتھ بیٹھے رسم کروا رہے تھے۔ ان سب سے دور دو آنکھیں نورز پر جمی ہوئی تھی۔ وہ درخت کی آؤٹ میں چھپے مسلسل نورز کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے موبائل میں وائبریشن ہوئی، اثر موبائل کی لاسٹ لوکیشن معلوم ہو گئی ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے کہاں ملی ہے۔ کال اٹھاتے ہی اس کا اسسٹنٹ گویا ہوا اور نورز کے فارم ہاؤس میں نہ۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا تھا، نہیں سر، ہائی وے کے پاس۔ اسسٹنٹ کا جواب سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اپنے اضطراب کو قابو رکھنے کی کوشش کرتے اس نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا اور ٹھٹ سے کال کاٹ دی۔ اتنی خوشیاں منانی ہیں نورز صدیقی، آج منا لو۔ زد دو زہد تمہیں جیل میں ڈلوا کر ہی تھمے گی۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے نورز کو دیکھتے ہوئے سوچا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ مجھ سے مہندی لگواؤ گی؟ مہمانوں کے جانے کے بعد جب صرف گھر کے ہی افراد رہ گئے تو نورز رعنا کے پیچھے گھر کی اندرونی عمارت میں آ گیا تھا جو کہ کچن سے پانی لینے آئی تھی۔ تو آپ کو آتی ہے مہندی لگانا؟ رعنا نے سوالیہ انداز میں آبرو اچکائے۔ ہم ٹرائی کر سکتا ہوں۔ نورز ہاتھ میں مہندی کا کون لے قدم قدم اس کے قریب آیا۔ رعنا اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ نورز اس کا دائیں ہاتھ اپنے آگے کر کے اس کی ہتھیلی پر مہندی سے اور بنانے لگا۔ رعنا کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اسے نورز کی اس قدر اچانک چاہت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے اور رعنا کے نام کا پہلا حروف بنا کر اس نے پہلے سر دائیں اور بائیں کر کے کچن اور لاؤنج میں دیکھا اور پورا گھر خالی دیکھتے اچھا موقع جان کر ایک جھٹکے سے رعنا کے لبوں سے اپنے لب ملا لیے۔ رعنا کے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ نورز کے اچانک عمل پر کرنٹ کھا کر اچھل پڑی۔ اس کے لبوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑ کر نورز پیچھے ہوا اور اپنے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلا کر درست کرتے لان میں نکل گیا۔ رعنا وہی کھڑی اسے جاتے دیکھتے رہی۔ کچھ دیر قبل کا لمحہ یاد کرتے اس نے شرم سے آنکھیں بند کر لی اور پھر آہستہ آہستہ کھول کر اپنی ہتھیلی پر مہندی سے بنے حروف دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی۔ کالج میں آج ٹی آئی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ نے عبدالعزیز خان کی جلد دریافت ہونے کے لیے اجتماعی دعا کروائی جا رہی تھی۔ اسمبلی ہال میں پرنسپل صاحب اور سبھی اساتذہ کرام کی موجودگی میں طلبہ و طالبات کی قطاریں بنوا کر دعا کے لیے قاری صاحب کو مائک پر مدد کیا گیا۔ نورز بظاہر اسپاٹ تاثرات بنائے کھڑا تھا مگر اندر ہی اندر طوفان مچ چکا تھا۔ قاری صاحب مائک میں قرات کرنے لگے تو سب اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ نورز پرنسپل کی نظروں سے بچتے سب سے پیچھے چلا گیا۔ انین تو کیا اس کی باڈی بھی کبھی نہیں ملے گی، حقارت سے سوچتے اس نے معنی خیز نظروں سے سبھی قطاروں کو دیکھا تھا۔ تیسری قطار میں اپنی بقیہ ساتھیوں کے ساتھ لائن میں کھڑی تسکین عنایت کی اپنی بیسٹ فرینڈ کو یاد کرتے آنکھیں بھر آ گئی۔ آنکھوں میں بھری نمی کی وجہ سے کھیرا ہوتے منظر میں بھی اس نے پروفیسر نورز کو پیچھے جاتے دیکھ لیا تھا۔ ان کی اس حرکت پر اسے کھٹک محسوس ہوئی پر سب سے زیادہ شاک ان کے ہاتھ دعا میں اٹھنے کے بجائے کمرے کے پیچھے باندھے ہوئے دیکھ کر ملا۔ نورز سر نین کے پیچھے پڑے تھے۔ وہ اکثر ان کی بے تکلفی کی وجہ سے کافی پریشان رہتی تھی۔ کہیں انہوں نے نین کے ساتھ تو کچھ نہیں کر دیا؟ آخری فکرہ سوچتے ہوئے تسکین کانپ اٹھی۔ اس کے پیر سست پڑنے لگے اور دعا میں اٹھے ہاتھوں میں لرزش طاری ہو گئی۔ دعا کروا کر پرنسپل صاحب مائک پر آئے اور نین کے حوالے سے بقیہ اسٹوڈنٹ میں موٹیویشنل خطاب کرنے لگے۔ نورز بیزاری سے ان کی گفتگو سنتے سب ہی اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی تسکین پر نظر پڑی۔ وہ وحشت زدہ سی کانپتے ہوئے نورز کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نورز نے چند منٹ اسے بغور دیکھ کر پر حقیقت چانجی پر شک کے کوئی آثار نہ ملے تو رخ پھیر کر سٹیج پر کھڑے پرنسپل صاحب پر توجہ مرکوز کر دی۔ نورز کالج کے بعد اپنے فارم ہاؤس آ گیا تھا۔ آس پاس نظریں گھما کر حالات مشاہدہ کرتے جب اس نے کمرے کی لکڑی کے بنے فرش کا دروازہ اٹھا کر تہہ خانے میں قدم رکھا تو اسے متلی ہونے لگی۔
ہر سو تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ برق رفتاری سے ہاتھ چلا کر اس نے جیب سے رومال نکال کر چہرہ ڈھکا اور احتیاط سے ایک ایک سیڑھی اترتے نیچے آیا۔ اندھیرے میں بھی نین کی ڈیڈ باڈی چمک رہی تھی تو 3 ماہ میں اب اس کی لاش ہلکی ہلکی گلنے لگی تھی۔ اس دن تو ہڑبڑاہٹ میں ایسی پھینک گیا تھا پر اب اس کو باقاعدہ دفن کرنا پڑے گا۔ یہ بدبو تو آہستہ آہستہ پورے احاطے میں پھیل جائے گی اور وہ آفیسر کتے کی طرح سونگتے ہوئے پہنچ جائے گا۔ نوریز نے نین کی باڈی کو دفن کرنے کا سوچا۔ اس کام میں اسے کافی مدد درکار تھی لیکن وہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اکیلے ہی جھوٹ گیا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ فارم ہاؤس کا تہ خانہ کچا بنا تھا اور جنگلی علاقہ ہونے کے باعث وہاں کی مٹھی بھی پور نم اور نرم تھی، اس لیے اسے قبر کھودنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میاں اپنی پوری طاقت کے استعمال سے اس نے 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر کافی گہرا گڈھا کھود لیا اور نین کی باڈی اس میں دفنانے لگا۔ دوسری طرف نوریز پر نظر رکھے حوالدار نے اسے کافی دیر سے فارم میں توڑ پھوڑ کرتے سن کر فوراً اپنے آفیسر کو کال ملائی۔ اثر 2 گھنٹے سے اندر ہے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اپنی مخبری پر وہ بھاری انعام کا سوچتا گردن اکھڑا کر بولا، لیکن بدلے میں منہ کی کھانی پڑ گئی۔ یو ایڈیٹ، 2 گھنٹے سے اندر ہے اور تم اب بتا رہے ہو اتنی دیر سے کہاں مر گئے تھے؟ ایس آئی خان نے گراتے ہوئے ڈپٹا اور پٹک کر کال کاٹ دی۔ حوالدار نے موبائل فون کان پر سے ہٹا کر منہ بنایا۔ اب لائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ تو وہ ہونے کرتے پھر سے درخت کے آؤٹ میں چھپ کر نوریز کی نگرانی کرنے لگا۔ عہد ہے لاپرواہی کی، آج کے دن بھی کوئی کالج جاتا ہے کیا؟ اب کال کرے اور بلا رہی اسے۔ وارث صاحب غصے سے بیوی پر خفا ہوئے۔ آج شام رانا اور نوریز کی مہندی تھی اور وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ کل چونکہ رانا نے آ کر آیت کو تیار کیا تھا اس لیے آج آیت کی باری تھی رانا کو تیار کروانے کی، اس لیے وہ ناشتے کے ساتھ ہی بٹ ہاؤس جا چکی تھی۔ حضی میں ابھی کال کرتی ہوں۔ تو سنبل بیگم شوہر کے غصیلے تاثرات دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً موبائل پر نمبر ملانے لگی۔ وہیں نین کی باڈی دفنانے اور زمین کو واپس لیول کرنے میں اسے 1 گھنٹہ 1.5 مزید لگ گیا۔ تو بیلچے سے زمین تھپ تھپا کر وہ پسینے سے شرابور تہ خانہ لاک کر کے واپس اوپر آیا اور کمرے میں بیڈ پر ڈھہ کر لیٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ لگی کہ موبائل بجنے پر چونک کر اٹھ بیٹھا کہ اپنی جگہ جامد بیٹھے پھٹی نظروں سے وہ لکڑی کے بنے فرش کا وہ حصہ گھور رہا تھا جس کے نیچے وہ حسنہ کی پری مدفن تھی۔ ہیلو، سہمے ہوئے اس نے کال موصول کی۔ نوریز، کہاں ہو بیٹا؟ جلدی گھر آؤ، تیرے پاپا غصہ ہو رہی ہیں، کل شام میں تیری مہندی کا فنکشن ہے۔ انا، مما نے اس کی ہیلو سنتے ہی شکوا کیا۔ ہاں بس آ رہا ہوں، مختصر جواب دے کر نوریز نے کال کاٹی اور اپنی حالت مشاہدہ کرنے لگا۔ اس کی شرٹ جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی، ہاف پینٹ مٹی سے لترے اور ہاتھوں پر چھوٹے بڑے زخموں کا بسیرا ہو چلا تھا۔ یہی حالت اس کے بالوں اور چہرے کی بھی ہو رہی تھی۔ نوریز نے لب بھینجے سر جھٹکا اور الماری میں سے نئے کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ چونکہ اس حادثے سے قبل وہ ہفتے میں 1 دفعہ وہاں ضرور آیا کرتا تھا، اس لیے 1-2 جوڑے کپڑے اور دیگر اشیاء ضرورت ہر وقت فارم ہاؤس میں پڑی رہتی۔ ہائے کتنا روپ آیا ہے، ماشاء اللہ۔ آیت دل پر ہاتھ رکھے حسرت سے رانا کو دیکھ کر بولی۔ وہ ملٹی کلر کام والے گولڈن شرٹ اور غرارے میں ملبوس تازہ پھولوں کے زیورات زیب تن کے کامدار دوپٹہ سر پر ٹکائے بار بار اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ حروف دیکھ کر واپس بند کر دیتی۔ آیت کی تعریف پر اس نے گھنی پلکیں اٹھا کر ایک نگاہ اسے دیکھا اور واپس سر جھکا کر بلش کرنے لگی۔ کل کے بعد اس کے دل میں نوریز کے لیے چاہت مزید بڑھ گئی۔ اسے مزید اس پر کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ تو چل میں اب جاتی ہوں، پھر مہندی لے کر آتی ہوں۔ آیت اس کے گال سے گال ٹکرا کر رخصت لیتی اٹھی اور روانہ ہو گئی۔ رانا اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ بٹ ہاؤس میں مہندی کی تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ صدیف ڈیکوریشن والے کو ہدایت دے کر سٹیج بنوا رہا تھا۔ جب آیت لان میں آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے جانب متوجہ کیا، ہسبینڈ جی ذرا گھر تک چھوڑ آئیں، میں نے تیار ہونا ہے۔ آیت نے اپنے مہندی لگے ہاتھ اس کے آگے لہرائے۔ اور میں تو سوچ رہا تھا کہ تم اب یہی رہ جائے۔ صدیف نے اسے بازوؤں میں لینا چاہا۔ آیت نے آنکھیں بڑی کر کے اسے آس پاس موجود ملازمین کی موجودگی کا احساس دلایا۔ صدیف ہنس پڑا اور اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ وہاں دیکھ لوں گی آپ کو۔ آیت اپنے گال سہلاتے پوچھ میں کھڑی اس کے کار کے جانب بڑھ گئی۔ صدیف سر ہلاتے اس کے پیچھے جانے لگا تھا کہ ہمدان سے ٹکرا گیا۔ آرام سے بھیا، خود کی تو شادی ہو رہی ہے، میرا کوئی عضو ٹوٹ پھوٹ گیا تو کوئی بیچاری نہیں پھنسے گی۔ ہمدان نے معصوم سی شکل بنائی۔ تو تم میرے راستے میں مت آیا کرو، اللہ نے آنکھیں راستہ دیکھنے کے لیے دی ہے۔ صدیف نے دانت دکھاتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر ایک سائڈ پر کر دیا۔ دیکھ تو رہا تھا پر موبائل سکرین کو، ہمدان نے جتاتے ہوئے منہ بھسورا تھا۔ پھر نوریز نہا کر اپنی حالت درست کر کے باتھ روم سے نکلا تھا تاکہ دروازہ دھڑا دھڑ بجنے لگا اور متواتر بجتا رہا۔ نوریز کے اعصاب تن گئے۔ وہ تیش میں آ کر تیزی سے باہر آیا۔
اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا کہ ٹھٹک گیا۔ SI آفیسر خان باوردی تندی سے اسے گھورتے اندر داخل ہوا اور ملاتشی نظروں سے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ آفیسر خان، یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی کے پراپرٹی میں گھسنے کا؟ نورس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اب کیا کر رہی ہیں آپ یہاں شہر سے دور جنگل کے بیچ سرکاری زمین پر؟ یہ پراپرٹی کس سے اجازت لے کر بنائی ہے؟ آفیسر تیز نظروں سے کمرے میں اور اوپن کچن میں جھانک رہا تھا۔ نوریز نے تھوک نگلتے اس کے قدموں کے نیچے لکڑی کا بنے فرش کو دیکھا تھا۔ اس علاقے کے تحصیلدار کو میرے آفس لے کر آؤ، اس نے ڈٹی آواز میں اپنے پیچھے کھڑے حوالدار کو مخاطب کیا، پھر نوریز کی جانب مڑا۔ نوریز نے اسپاٹ تاثرات بنائے نظروں کا رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر مرکوز کر دیا۔ یہ میری پراپرٹی ہے کا آفیسر، یہاں آنے کے لیے مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوریز نے باعتماد انداز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اب بات تو آپ کی صحیح ہے، پر شاید آپ بھول رہی ہیں نین عبدالعزیز خان کے کیس میں پہلے سسپیکٹ آپ ہیں، اس لیے میری ہر وقت نظر آپ پر رہیں گی۔ آفیسر خان نوریز کے گرد گھوم کر اس کی چال مشاہدہ کرنے لگا۔ آپ کا شک بے بنیاد ہے، نوریز نے اس کے کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مغرور انداز میں جواب دیا۔ اب بہت ہو گئی یہ زبان بازی، مدعے پر آتے ہیں مسٹر نوریز۔ آفیسر گھوم کر پھر سے اس کے روبرو آیا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے تندی سے دیکھنے لگا۔ انین کہاں ہے؟ اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب مجھے کیا پتا، اکیلا میں ہی تو اس کا پروفیسر نہیں تھا۔ کالج میں 45 پروفیسرز ہیں، 15 ایڈمنسٹریشن کلرک ہیں، 8 کلینرز ہیں۔ آپ صرف میرے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہیں؟ بجائے دوسروں سے تفتیش کریں، نوریز نے بدمزاج ہوتے ہونے کیا، تو تم کتنی بھی چالاکی کر لو مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ نین کو کہ تمہارے کالز اور میسیجز ریکارڈ ہے میرے پاس، اور بہت جلد اس کے تحت تمہیں گرفتار کرنے آؤں گا۔ آفیسر نے دبے دبے غصے سے بات ختم کی اور روانہ ہو گیا۔ نوریز نے نوف کر کے لمبا سانس خارج کیا۔ اس آفیسر خان کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے بند دروازے کو دیکھا جس سے وہ ابھی باہر گیا تھا۔ اب بٹ ہاؤس میں ڈھولکی کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ ساری عورتیں رانا کے آگے دائرے میں بیٹھی ڈھولکی بجاتے گانے گا رہی تھی۔ جب گاڑی رکنے کی آواز آئی، شعیب صاحب اور عطرہ بیگم ان کا استقبال کرنے گیٹ کے قریب گئے۔ وارث صاحب اور شعیب صاحب آگوش گیر ہوئے تو عطرہ بیگم اور سنبل بیگم گال سے گال ٹکرا کر ملی آیت اور اس کی دیگر کزن ہاتھوں میں مہندی کی ٹرے لے رانا کے پاس آ گئی۔ انکل نوریز کہاں ہے؟ صدیف نے اس کی غیر موجودگی سب سے پہلے محسوس کی۔ وارث صاحب کے گردن میں گٹلی ابھر کر معدوم ہوئی۔ آیت نے سر جھکا لیا تھا۔ شعیب صاحب نے بھی سب پر نظر گردانی کر کے اپنی توجہ وارث صاحب پر مرکوز کر لی۔ اسٹیج پر دلہن بنی رانا ان کے مابین ہوتی گفتگو تو نہیں سن پائی، مگر سب کے تاثرات بدلتے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ چند لمحے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ دولہے کی غیر موجودگی پر سب مہمانوں میں چی مگویاں ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے پہنچتے دیر ہو گئی۔ اسی نے ہم سے کہا کہ ہم مہندی لے کر روانہ ہو جائے گی، وہ سیدھے ہی آئے گا۔ سنبل بیگم نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، اور کوئی بات نہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ سب آئے رانا سے ملے۔ عطرہ بیگم نے سنبل بیگم کے گرد بازو حمائل کر کے ایک نظر شعیب صاحب کو دیکھا اور لان میں چلی گئی۔ شعیب صاحب نے تاثرات خوشگوار بناتے وارث صاحب اور دیگر مرد حضرات کی رہنمائی کی۔ صدیف کے پیشانی پر شکن برقرار تھی۔ اس نے از خود موبائل نکال کر نوریز کا نمبر ڈائل کیا، پر دوسری طرف سے نمبر بند آ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، رانا نے ساتھ بیٹھی آیت کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سب ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، بس آتا ہی ہوگا۔ آیت نے اس کا بازو تھپ تھپا کر دلاسا دیتے دل میں نوریز کے جلد از جلد پہنچنے کی دعا کی تھی۔ نوریز 120 کی سپیڈ سے ڈرائیونگ کرتے 1.5 گھنٹے بعد بٹ ہاؤس پہنچا۔ اسے آتے دیکھ کر مما تیزی سے اس کے جانب بڑھ گئی، وہیں وارث صاحب تو نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آیت نے رانا کے پاس میں سے اٹھ کر نوریز کی جگہ خالی کی۔ وہ باری باری سب سے ملتے رانا کے بغل میں آ بیٹھا۔ نوریز کے دماغ میں اب تک نین کی باڈی اور SI آفیسر کی باتیں گردش کر رہی تھی، اس لیے وہ پورے رسم میں غائب دماغی سے بیٹھا رہا، سب کو باتوں میں مشغول اور کزن کو مہندی لگوانے میں مصروف پا کر رانا نے جھجکتے ہوئے نظریں گھما کر نوریز کو دیکھا تو سب سے پہلے زخمی بازو پر نظر پڑی جسے نوریز بار بار چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نوریز کتنی چھوٹے آئے ہیں آپ کو؟ رانا نے متفکر انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے پیشانی مسلتے ہوئے 2 لفظی جواب دیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور میں دوائی منگواتی ہوں۔ رانا نوریز کے جواب کو نظر انداز کر کے آیت کی تلاش کرنے لگی۔ نوریز کے آبرو تن گئے۔ ایک جھٹکے سے اس نے رانا کا ہاتھ دبوچ کر اپنی سخت گرفت میں لیا۔ کہا نا ٹھیک ہوں، فضول کا تماشا مت بناؤ، یہ فرمان بردار بیوی کی اداکاری میرے ساتھ مت کرنا۔ دانت پر دانت جمائے ہوئے نوریز دبے دبے غصے میں گررایا۔ رانا اس کے ٹون اور بے لچک لہجے سے شاک ہو گئی۔ اس نے بے یقینی سے رخ پورا موڑ کر نوریز کو دیکھا تھا۔
رانا کی شکایتی نظریں خود پر محسوس کرتے نوریز نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر سنبل بیگم کے پاس آ گیا۔ مما آپ کی رسمیں ہو گئی ہو تو گھر چلے نے نیڈ ٹو ریسٹ۔ نوریز کے تاثرات سے تھکن صاف زہر تھی۔ تو میں تیرے پاپا سے بات کرتی ہوں۔ تو سنبل بیگم اس کا کندھا تھپا کر وارث صاحب سے بات کرنے چلی گئی جو مردوں کے گھیرے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سارا ماجرا سن کر وارث صاحب طیش میں آ گئے۔ یہ تو اتنی دیر سے آئے ہو اور اب جلدی جانے کی بات کر رہے ہو۔ اپنا نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ پہلے ہی اتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ وارث صاحب نے ارد گرد نظر دوڑاتے نوریز کو ڈپٹا۔ دیکھے تو کتنا تھکا ہوا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، گھر جانے دے اسے۔ سنبل بیگم نے شوہر کو منانے کی کوشش کی پر نوریز ان کے تاثرات دیکھ کر ان کا انکار سمجھ گیا اور سر جھٹک کر واپس اسٹیج پر آن بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے رانا نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی ہی مہندی میں شوہر کی زبانی مزید ڈانٹ نہیں سننا چاہتی تھی۔ نوریز کے کہے کلمات یاد کرتے اس کی آنکھیں بھر آتی جسے وہ بمشکل چھلک جانے سے روک رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رانا کمرے میں آ کر مضطرب سی دائیں سے بائیں چکر کاٹنے لگی۔ ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا تھا میں نے؟ رانا چاہ کر بھی وہ سب بھلا نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا نوریز صحیح انتخاب ہے؟ رانا نے مایوسی سے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا تھا۔ اس کی خشک شدہ مہندی اس کے آنسوؤں سے پھر سے تر ہونے لگی۔ اضطراب میں اضافہ ہونے لگا تو وہ واش روم میں در آئی اور مہندی میک اپ سب دھو کر وضو کر کے کمرے میں واپس آئی۔ آنکھیں اب بھی مدروم تھی۔ اے اللہ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تیرے در کے علاوہ کہاں جاؤں گی؟ کس سے فریاد کروں گی؟ میری مدد فرما۔ وہ سجدے میں گر کر اپنے خالق سے فریاد کرنے لگی۔ ابھی تو اس کی آزمائش کی شروعات تھی۔ ابھی تو اس سے بڑے امتحان سے گزرنا باقی تھا۔ وہ بارات کا دن مصروفیت بھرا رہا۔ آیت اور رانا اپنی اپنی تیاری میں لگی رہی۔ رانا نے بھیا کے بارات کے لیے بلیک ساڑی زیب تن کر کے سلور چمکتے جھمکے پہنے اور بال ایک سائڈ پر کھلے رکھے۔ نوریز نے بلیک کی شیروانی پہن رکھی تھی۔ آیت دلہن کے سرخ اور گولڈن جوڑے میں سب سے حسین لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ میچنگ کرنے صدیف نے گولڈن شیروانی اور کھسے پہنے تھے۔ تقریب کے دوران رانا اور نوریز میں دوری برقرار رہی۔ آغاز اتنا دمدار ہوا تھا، اختتام اداسی بھرا رہا۔ رانا میں کیا کروں؟ رونا نہیں آ رہا، لگ ہی نہیں رہا میری رخصتی ہو رہی ہے۔ آیت نے چادر کے اندر سے چہرہ نکال کر رانا کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بس یہ سوچ لوں مجھ سے دور ہو رہی ہو۔ رانا نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا، ویسے ٹیکنیکلی ہم دور ہو تو رہی ہیں، ہمارا رشتہ بدل رہا ہے، اب حالات بھی الگ ہو جائیں گے۔ اور بات کرتے کرتے رانا نے آیت کی جانب دیکھا تو وہ سچ میں رو پڑی تھی۔ آرے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ رانا نے اسے چپ کروانے خود سے لگا لیا۔ آئندہ ایسا مذاق مت کرنا۔ آیت نے روندی ہوئی آواز میں اسے ڈپٹا تھا تو سنبل بیگم اور وارث صاحب کی آنکھیں پور نم تھی۔ وہ آیت کو گلے سے لگائے کار تک اب لائیں گے اور اس کا ہاتھ صدیف کے ہاتھوں میں دے کر اپنے لخت جگر کو رخصت کیا۔ اس کی رخصتی دیکھتے شیف صاحب نے رانا کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اور بابا میری رخصتی میں ابھی ایک دن باقی ہے۔ رانا نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھے پیار کیا۔ اب بیٹا یہ ایک دن پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ شعیب صاحب نے لمبا سانس لے کر رانا کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ رانا نے ان کے گرد حصار مضبوط کر دیا۔ ان کی بات نے واقعی اسے اداس کر دیا تھا۔ آخر کار آیت صدیقی۔ آیت صدیف پٹ بن کر اس کے پھولوں سے سجے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ایک ہی پوز میں بیٹھے اسے تھکن ہونے لگی تو سستانے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پیر دراز کیے اسی لمحے صدیف اندر داخل ہو رہا تھا۔ انھی رکو رکو، آیت ایک دم چلائی۔ صدیف کے قدم دروازے پر جم گئے۔ آیت نے اس کے مڑنے سے پہلے اپنا گھونگھٹ واپس گرا دیا اور پیر اٹھا کر گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر کے نزاکت سے بیٹھ گئی۔ ہاں اب آ جائیں۔ اس نے کمر سیدھی کرتے صدا لگائی۔ صدیف اندر داخل ہو کر دروازہ لاک کرتے اس کے پہلو میں آن بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ ہتھانے لگا، لیکن آیت نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور میری منہ دکھائی۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ وہ پہلے منہ دیکھنے تو دو، تو پھر دکھائی بھی دے دوں گا، صدیف نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ آیت نے خجالتی انداز میں آنکھیں میچ کر زبان دانتوں میں دبا لی۔ صدیف نے متبسم ہوتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو آیت نے شرماتے ہوئے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صدیف نے ایک جیولری باکس الماری کے در سے نکال کر اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ آیت اس باکس میں موجود کنگن دیکھ کر چہک اٹھی مگر اس کی مسکراہٹ برقرار نہ رہ سکی تھی۔ صدیف نے اسے بازوؤں میں لے اس کے لبوں پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ رانا فجر کے بعد اپنے گھر کو دیکھنے لگی جہاں اس کا بچپن اور ٹین ایج گزرا تھا۔ ایک ایک چیز کو دیکھتی وہ لاؤنج میں آئی تو شلب صاحب پیچھے ہاتھ باندھے دائیں جانب دیوار پر لگے فریم شدہ تصویروں کے روبرو کھڑے تھے۔ رانا ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی اور ان کا بازو تھام کر ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اب ہے تب تم 11 سال کی تھی، مجھے بزنس ٹرپ پر ملک سے باہر جانا پڑا تھا، تب مجھ سے دور رہنے کی وجہ سے تمہیں 3 دن تک بخار رہا تھا۔ شعیب صاحب اپنی فیملی فوٹو کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔
और इसके बाद मैंने कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं रहने दिया। जहां भी जाता तुम्हें और आतरा को साथ लेकर जाता। सदीफ को बड़ी फूफू के पास छोड़ जाते थे। हाँ हाँ हाँ, गुजरा वक्त करते शोएब साहब खुद ही हंस पड़े थे। उनके साथ साथ राना भी भैया की शक्ल याद करके खिलखिला उठी थी। इसी बात का दुख आज तक दिल में है। ये सदीफ की आवाज पर शोएब साहब और राना दोनों की हंसी रुक गई और दोनों साथ में पीछे मुड़े थे। अब भैया इतनी जल्दी उठ गए? राना ने हैरानगी से पूछा। और बहन की शादी है, नींद किसे आएगी? सदीफ ने करीब आकर राना के गाल पर प्यार से हाथ रखा। शोएब साहब ने इसके गिर्द बाजू हमायल कर दिया। उनके दाएं जानिब राना थी और बाएं जानिब सदीफ। और मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। हमदान ने अपनी जमाई रोकते हुए मुंह भसूरा। इसकी फरियाद पर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। और मैं करती हूँ ना, आजा मेरे पास। आतरा बेगम भी लाउंज में आ गई थी। हमदान खुशी से चहकता उनके हिसार से आने लगा। खुशाब साहब और आतरा बेगम ने मुस्तहकम अंदाज में एक दूसरे को देखा था। है अल्लाह, मेरे बच्चों में इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत यूं ही बिना रही। आमीन। शुलब साहब ने अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए दुआ की। एपिसोड 17 राना की बारात भी इसी धूमधाम से लाई गई। सदीफ और आयत ने भरपूर एंजॉय किया। नॉरिस ब्लैक शेरवानी में सबसे हैंडसम दूल्हा लग रहा था। इसके दिलकश सरापे पर कई नजरें जम जाती। राना ने सुर्ख के बजाय मल्टी कलर लहंगे का इंतखाब किया था। गोल्डन कामदार शर्ट और माल्टा कलर दामन के साथ पिंक और जामनी कलर का मंतशीर करदा दुपट्टा सर पर टिकाए वो दुल्हन के रूप में बहुत पुरकशिश लग रही थी। रस्म के दौरान आयत दूध का गिलास ले नॉरिस के सामने बैठी और काफी भारी रकम की फरमाइश की। वो तुम तो मेरी बहन को पैसे तो साली को देते हैं। नॉरिस ने तसही करनी चाहिए, सॉरी भाई, मैंने पार्टी बदल ली। इस वक्त मैं राना की भाभी हूँ। तो चलो निकालो पैसे, वरना जाने नहीं दूंगी। आयत ने शान से सर उठाकर कहा। नॉरिस ने सर झटका और जेब में मौजूद सारी रकम उसके हाथ पर रख दी। माहौल में खुशी से सरशार नारे बुलंद हुए। तालियों और सिटियों ने माहौल की खुशी दो बाला कर दी। नॉरिस आज अच्छे मूड में था, इसलिए राना मेहंदी की रात वाले वाक़े को एक गलत फहमी करार देकर भूल गई। उसने नए सिरे से नई शुरुआत करने का फैसला किया। रात 12 बजे बारी बारी मम्मी बाबा और दोनों भाइयों से रुखसत लेती वो आयत से मिलने लगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन गई। गले मिलते आयत ने अपनी खुशी का इजहार किया। राना मजबूती से उसे खुद से लगाकर बाबा का हाथ थामे आगे बढ़ गई। राना, मेरी हर नसीहत याद रखना, वारिस साहब और भाभी का अच्छे से ख्याल रखना, नॉरिस की जिंदगी खुशियों से भर देना। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है, खुश रहो। आखिर में शोएब साहब की आवाज भीग गई थी। चंद आंसू टूट कर राना के रुखसारों को भिगा गए थे। ऐसी ही कैफियत आतरा बेगम की थी, जिनको आयत खुद से लगाए चुप करवाने की कोशिश करने लगी। थोड़े आंसू और ढेर सारी दुआएं देकर राना रुखसत कर दी गई। वैसे तो राना बचपन से अब तक अनगिनत मर्तबा सिद्दीकी हाउस आई थी, मगर आज उसकी हालत अजीब हो रही थी। मेहमानों के जाने के बाद उसने घूंघट में से ही नजरें उठाकर इस खूबसूरत और बड़े कमरे का जायजा लिया। इससे पहले कभी नॉरिस के कमरे में आने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। आज वो पहली मर्तबा इस कमरे में आई थी, वो भी दुल्हन बनकर घुटनों के गिर्द बाजू हमायल के। वो 2 घंटे तक एक ही जावे में बैठी रही, पर नॉरिस नहीं आया। और मुतफक्किर होते उसने वाल क्लॉक पर वक्त देखा और अपने हैंड बैग से मोबाइल निकाल कर नॉरिस का नंबर मिलाया, लेकिन बंद आ रहा था। इसकी परेशानी में इजाफा होने लगा। वहीं दूसरी तरफ नॉरिस घर आकर रस्मों से फारिग होकर जब मम्मा राना कमरे में ले जाने लगी तो अपनी कार की चाबी उठाते बाहर निकल गया था और अपने पुराने दोस्त के पास आ गया था। तो भी अजीब है यार, आज तेरी सुहाग रात है और तो यहाँ मेरे साथ बैठा पी रहा है। हाँ, उसने नशे से झूलते हुए अपनी बात मुकम्मल की। नॉरिस गिलास आंखों से सामने लहराते इसमें मौजूद माए को घूर रहा था। इतनी अच्छी बीवी तो मिली है कि तेरे पास पूरा मौका है, पर तो जाय कर रहा है। चच चच, उसने इस्तहजाए हंसते हुए नॉरिस के कंधे पर थपकी मारी। नॉरिस के आबरू तन गए। उसने खामोश नजर से दोस्त को घूरा तो वो आखिरी घूंट भरकर सोने चला गया, जबकि नॉरिस दोबारा गिलास भरने लगा। तो गिलास में शीशे की बोतल से मायूं उंडेलते हुए उसके जहन में 2 चेहरे उभरने लगे थे। पहला चेहरा नैन का था और दूसरा राना का। उसका माजी था और एक उसका हाल। मासी वो भुला नहीं सकता था और हाल तस्लीम करने में उसे दिक्कत पेश आ रही थी, इसलिए उसने दोनों से दूर अकेले वक्त गुजारने का फैसला किया। शराब की पूरी बोतल खाली करके वो वही सोफे पर ही लेट गया। कुछ पछतावे कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। राना की बैठे बैठे आंख लग गई थी। सोते हुए जाब एक जानिब ढलकने लगी तो उसने एक झटके की आंखें खोल दी। गनूदगी में जमाई लेते वो सुस्ताने लगी थी। गंदी जाब दरवाजे का हैंडल घूमा और नॉरिस लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। नशे में उसने राना पर ध्यान नहीं दिया। वो बेध्यानी में बेड पर लेटने लगा था कि राना खिसक कर कदरे दूर हुई तो उसके चूड़ियों की आवाज से नॉरिस का उसके जानिब ध्यान गया। सॉरी, वो
تو دوست نے زبردستی روک لیا تھا۔ نوریز نے سیدھے ہوتے بہانہ کیا۔ رانا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو نوریز کو اس حالت میں دیکھ کر ہی شاک ہو گئی تھی۔ گھوم کر دوسری سائیڈ آتے ہوئے اس نے شیروانی اتار دی۔ پھر شیروانی اتارنے ہوئے اس کی جیب سے سونے کی چین بیڈ پر گر پڑی۔ یہ تمہارے لیے۔ وہیں سے کھڑے کھڑے اس نے وہ چین رانا کے جانب بڑھائی۔ رانا نے جھجکتے ہوئے چین پکڑ لی۔ اس کا دل بھر آ رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو کمپوز رکھے ہوئے تھی۔ نوریز بیڈ کے دوسرے حصے میں ڈھے کر کے لیٹ گیا تو رانا یکدم اپنا دامن اٹھائے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اسے نوریز سے بہت خوف لگ رہا تھا۔ اپنی پیشانی تھامے وہ اس انشکاف پر دہل کر رہ گئی تھی کہ نوریز ڈرنک کرتا ہے۔ صدیف کی صبح آنکھ کھلی تو اپنی زندگی کو اپنے بہت قریب پایا۔ آیت کا روشن چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے گرد باہوں کا حصار مزید تنگ کر کے اس نے آیت کو خود میں بھینج لیا۔ آیت نے اس کے لمس سے کس مسا کر آنکھیں کھول لی۔ کیا ہوا ہسبینڈ جی؟ اس نے گنوگی میں صدیف کو دیکھا۔ صدیف کی آنکھیں بند تھی اور لب مسکرا رہی تھے۔ زندگی کو، صدیف نے مدھم آواز میں جواب دیا اور اس کے پیشانی پر لب رکھتے محبت کا احساس دلایا۔ دوسری طرف رانا کی صبح ڈرتے ہوئے ہوئی تھی۔ پہلے ہی وہ رات بھر نوریز سے گھبراتے ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی اور صبح بھی اچانک ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ دن چڑھنے لگا تو سنبل بیگم ملازمہ کے ہمراہ ان کے لیے کمرے میں ہی ناشتہ لی آئی تھی۔ یہ اب تک سو رہا ہے۔ نوریز کو بے حس سویا دیکھ کر سنبل بیگم اس کے سائیڈ آئی اور اسے جھنجھوڑ کر جگانے لگی۔ رانا کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مما کو کیسے بتائیں؟ یہ آفت تو مصیبت بن گئی ہے میرے لیے۔ گنودگی میں نوریز کو لگا رانا اسے جگا رہی ہے، اس لیے ٹونجلا اٹھا۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو مما کو سامنے پا کر ہڑبڑا گیا۔ مما آپ! اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر خود کو ڈھکا۔ مما اس کی آواز سے جھلکتی بے باکی کی وجہ سمجھ گئی پر خود کو انجان رکھے پھر سے رانا کے سامنے آئی جو رات کے بنسبت فریش لگ رہی تھی۔ پر اسے اس نے گرین کلر کے ہلکے کام والے ڈریس کے ساتھ نفیس سی جیولری پہن رکھی تھی۔ رانا تم اپنے باقی زیورات میرے پاس رکھوا لو۔ سنبل بیگم اس کی تھیوڑی پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی۔ کیوں مما؟ میرا مطلب میں اپنی چیزوں کی حفاظت خود کر سکتی ہوں، رانا نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ وہ تو ہے، پر کراچی کے حالات تو تم جانتی ہو کہ میں اپنے الماری کی تجوری میں رکھ دوں گی۔ تمہیں جیب بھی چاہیے ہوں گے، مانگ لینا۔ سنبل بیگم نے دوسری دلیل پیش کی۔ رانا شادی کی صبح بے مروتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سر اسبات میں جنبش دیتے ڈریسنگ روم میں رکھے اپنے بیگ کی جانب بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں سنبل بیگم پھر سے نوریز کے سر پر پہنچی اور اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ شادی کے رات ڈرنک کر کے آنا ضروری تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ مما نے دانت پیستے ہوئے اسے ڈپٹا۔ کسی کے آنے سے میں اپنی لائف ڈسٹرب نہیں کر سکتا مما، آپ سب چاہتے تھے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ تو کر لی۔ نوریز لاپرواہی سے کمبل اچھالتے کھڑا ہو گیا۔ اوپر نوریز اسے ایڈجسٹ ہونے کا وقت تو دو۔ سنبل بیگم نے کنکھیوں سے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھا تھا۔ اور میں ایسا ہی ہوں، اسے میرے ساتھ ایسی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ڈالا ککن، میں اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کروں گا۔ نوریز نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا اور واش روم میں چلا گیا۔ رانا نے اپنے 2 سے 3 جیولری باکسز لا کر مما کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ ناشتہ کر لو اوکے؟ تو پھر ولیمے کے لیے بھی تیار ہونا ہے نا؟ جیولری کے ڈبے لیتے انہوں نے ہدایت دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کتنے ہلکے کنگن ہیں، ہماری آیت کو ہم نے ہر کنگن 4 تولے کا پہنا کر دیا ہے، اور اس کے دیکھو۔ ہاں، اپنے کمرے میں آ کر سنبل بیگم رانا کے جیورات جانچنے لگی۔ وہ ہر ایک چیز کو ہاتھوں میں تول کر دیکھ رہی تھی۔ اور ویسے تو بہت تہذیب دار بنتے ہیں بھائی صاحب، لیکن بیٹی کے جہیز میں ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہے۔ دوسرا تبصرہ انہوں نے شعیب صاحب پر کیا۔ وارث صاحب نے تپے ہوئے تاثرات بنائے ڈریسنگ مرر میں نظر آتا ان کا عکس دیکھا۔ اور فرنیچر بھی عام سی لکڑی کا لیا ہے، ہماری آیت کا تو ایرانی لکڑی کا تھا اور خالص فوم استعمال ہوا تھا۔ رانا کا ہماری آیت سے کوئی موازنہ نہیں ہے، جہیز میں تول کر دی ہے میں نے اپنی بیٹی، پر آترا کو دیکھو، پردے تک بہنا کر نہیں دیے۔ غیر دلچسپی سے رانا کے جیورات سیف میں رکھتے ہوئے انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ اور بس بھی کرو، کیا تم رانا اور آیت کے جیورات اور جہیز کا ناپ تول لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اور وارث صاحب سے مزید ان کے جملے سنے نہیں گئے تو سنبل بیگم کو ٹوک دیا۔ اغلط کیا کہہ رہی ہوں؟ رانا نہ رنگ روپ کی اتنی اچھی ہے، نہ کوئی خاص جیولری لائی ہے، نوریز کو تو وہ پہلے سے ناپسند ہے، اب بس اللہ ہی مالک ہے۔ انہوں نے شوہر کی ڈانٹ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اضافہ کیا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جاتے جاتے بھی وہ بہت کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن وارث صاحب نے دھیان ہاتھ میں پکڑے اخبار پر مبذول کر دیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن ساتھ ساتھ رکھا گیا تھا۔ یہ پورا دن رانا اور نوریز میں کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ شام کے وقت وہ پارلر جانے لگی تو نوریز نے اس کا راستہ روک لیا۔ کل رات کے لیے سوری، دوست نے زبردستی پلا دی تھی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے معصوم چہرہ بنائے کان پکڑ لیے تھے۔
آپ ڈرنک کرتے ہو؟ رانا نے شکوہ کیا۔ وہ متواتر نہیں پیتا، کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ تھوڑی ڈرنک کر لیتا ہوں، پر آئندہ نہیں پیوں گا۔ بس تم پاپا سے کل رات کی شکایت مت کرنا۔ تھک گئے؟ نوریز نے اس کے کندھوں کو تھامے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ جواب میں رانا خاموش رہی۔ اور ولیمے کے دن تمہارے شوہر کو اپنے پاپا سے ڈانٹ پڑ جائے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ اس نے دنیا بھر کی معصومیت اپنے اندر سمیٹ لی تھی۔ رانا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ اور خوشی سے سرشار ہوتے نوریز نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ رانا کو جھجک محسوس ہو رہی تھی، پر جلد ہی نوریز کا سحر اسے جکڑنے لگا اور اس نے خود کو نوریز کے بازوؤں میں ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ رانا کی جھجک ختم ہونے لگی تو نوریز کی شیطانی مسکان اور آنکھوں میں بے رحمی بڑھ گئی۔ مخالف جنس کو قابو کرنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ آیت، صدیف اور رانا نوریز کا ولیمہ ایک ساتھ رکھا گیا۔ شہر کے بڑے اور عالیشان ہال میں رکھے ولیمے کی تقریب میں صدیف بلیک تھری پیس سوٹ میں تیار ہوا اور آیت سلور گاؤن میں۔ وہیں نوریز نے گرے سوٹ جیب تن کیا تو رانا رائل بلو کلر میسکی میں اس کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شہر کے ایک سے بڑھ کر ایک بزنس مین اور نامور شخصیات تشریف فرما تھے۔ وارث صاحب اپنے پروفیسرز کے گھیرے میں بیٹھے تھے، جبکہ شعیب صاحب بزنس مین کے گروہ میں۔ وہیں عطرہ بیگم اور سنبل بیگم اپنی اپنی سہیلیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ صدیف اور آیت شام کو انجوائے کر رہی تھے، جبکہ نوریز اور رانا خاموش تھے۔ یوں ہی خوشی خوشی محفل اپنے اختتام کو پہنچی اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کمرے کے ڈریسنگ روم میں رانا سر جھکائے ہاتھ پیچھے کہ اپنے میکسی کی زپ کھولنے کے جتن میں لگی تھی، جو آدھے میں آ کر پھنس گیا تھا۔ اسی اثنا نوریز اپنے شب خوابی کے کپڑے لینے ڈریسنگ روم میں دوڑ آیا تو رانا نے ایک دم سیدھی ہوتے دیوار کے سمت پشت کر لی۔ نوریز، مما کو بلا دیں گے اور مجھے ڈریس چینج کرنے میں ہیلپ چاہیے۔ رانا کے میکسی کندھوں سے تھامے جھجکتے ہوئے کہا، مما تو باہر ہگے سو گئی ہوگی۔ نوریز نے سوچ سوچ کر بولتے ہوئے اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی میں وقت دکھایا جہاں رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اوکے، خیر میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ رانا کی آواز مدھم پڑ گئی۔ نوریز شانے اچکا کر واپس جانے لگا۔ رانا اس کے پوری طرح نکلنے سے پہلے واپس آئینے کی جانب مڑی اور بال آگے کر کے اپنے عمل میں مصروف ہو گئی۔ نوریز نے جاتے جاتے رخ گھما کر رانا کے سمت دیکھا تو اس کی شفاف گردن اور پیٹھ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کے بجائے ایڑیوں کے بل گھوم کر رانا کے عقب میں آ گیا۔ رانا آنکھیں سختی سے مچھے ڈریس کے دونوں سرے پکڑے زور لگا رہی تھی۔ اسے اب ڈریس کے پھٹ جانے کی بھی فکر نہیں تھی، لیکن اپنی پیٹھ پر انجان لمس محسوس کرتے اچھل پڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر آنکھیں کھولی۔ میں ہیلپ کر دوں؟ آئینے میں نوریز کا عکس دیکھ کر اس نے شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ نوریز اس کی خاموشی کو اس کے ہاں جانتے ڈریس کی زپ کھولنے میں مدد کرنے لگا۔ جیسے جیسے نوریز کی انگلیاں رانا کی پیٹھ اور پھر نیچے سرکتی اس کی کمر کو چھونے لگی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ وہ تیز تیز سانس لیتے لب دانتوں میں دبائے اپنی لرزش کو قابو کر رہی تھی۔ وہیں نوریز مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی طاقت لگا کر زپ نیچے کرتا گیا۔ زپ پوری کھلنے کے بعد بھی دونوں اسی طرح ساکت کھڑے رہی۔ نوریز نے اسے اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ آیت، دوسری شرٹ نکال دو۔ صدیف باتھ روم گاؤن پہنے بیڈ پر پڑے اپنے کپڑے دیکھ کر گویا ہوا، سامنے رکھی ہوئی تو ہے۔ آیت نے بیڈ پر ترتیب سے رکھے اس کے کپڑوں کے جانب اشارہ کیا۔ یہ نہیں، تو کلر والی شرٹ نکال دو۔ صدیف نے چیک لائنز والی وائٹ شرٹ دیکھ کر منہ بنایا۔ آیت حیران ہوتے الماری کے پاس آئی اور بلو شرٹ اٹھائی کی نیچے ایک لفافہ پڑا ملا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ ہے کس نے دیا ہے؟ آیت الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ دیکھ لوں، کسی خاص چاہنے والے نے سلامی بھیجی ہوگی۔ باج ہنگ گئی۔ صدیف اس کے ہاتھوں سے شرٹ لے کر پہننے لگا۔ آیت نے اس کی بات پر غور دی بغیر لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں 2 ٹکٹس تھی، ہنی-مون ٹرپ ٹو ترکی۔ ویزا کی عبارت پڑھتے ہوئے خوشی سے اچھل پڑی۔ صدیف اسے یوں خوش دیکھ کر مستحکم انداز میں مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ صدیف، آئی لو یو۔ آیت چہکتے ہوئے اس کے حصار سے جا لگی۔ لو یو ٹو میری جان۔ صدیف نے محبت سے اس کے گرد بازو حمائل کر کے خود میں بھیج لیا اور میں رانا کو بتا کر آتی ہوں۔ آیت اس کے حصار سے الگ ہوتے ہوئے موبائل پر نمبر ملانے لگی۔ صدیف اس کی اور رانا کی دوستی پر متبسم ہوتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رانا کی صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ اس نے سستاتے ہوئے آنکھیں پوری کھولی تو سامنے وہ سراپا نظر آیا۔ نوریز قلم سے یاد کرتے ہوئے بلش کرنے لگی۔ کافی دیر تک کھوئے انداز میں وہ ساتھ سوئے ہوئے نوریز کو تک رہی تھی۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، نوریز نے موبائل ٹیون پر اپنی آنکھیں کھولی تو ساتھ ہی رانا کا مسکراتا چہرہ روشن ہوا۔ وہ اپنے اور اس کے قربت بھرے لمحات یاد کرتے جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ تمہاری کال آ رہی ہے، نوریز نے بھاری آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آیت کی ہے۔ رانا نے اس پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ تو اٹھا لوں؟ نوریز نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اور بعد میں بات کر لوں گی، ابھی یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی۔ رانا کھسک کر نوریز کے قریب ہو گئی۔ اور کون سا موقع؟
वो मुस्तफसिर हुआ। हाँ, आपको जी भर के देखने का। राना ने ब्लश करते हुए मासूमियत से जवाब दिया, हा हा हा, कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, जितना चाहो देख लेना, तुम्हारा ही हूँ। नौरेज हंस पड़ा, सच में मेरे हो? राना ने मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखते हुए तायद चाही, अब बिल्कुल। आफत, नौरेज ने जोर से इसके गाल खींचे। राना कराकर पीछे हो गई। नौरेज खिलखिलाकर हंसते हुए उठा और वॉशरूम में चला गया। और पहले इस लकब से चिढ़ रहती थी, पर अब इस लकब से प्यार हो गया है। और आपसे भी, राना ने अपने गाल सहलाते हुए नौरेज के मुतालिक सोचा था। तो वो राना, मैं बहुत लक्की हूँ। सदीफ ने मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश पल में पूरी कर दी। तुम तो जानती हो, तुर्की जाना मेरी बचपन से ख्वाहिश थी। आयत की खुशीगम का ठिकाना नहीं था। उसने राना के काल करते ही हनीमून पर तरक्की जाने की खुश खबरी सुनाई। आखिर भाई किसका है? राना ने शाने उचकाए। तुम और नौरेज भाई कहाँ जा रही हो? आयत ने तजस्सुस से पूछा। उबता नहीं, मैंने पूछा नहीं है अब तक, राना ने सोचते हुए जवाब दिया। हो सकता है भाई ने भी कोई सरप्राइज प्लान किया हो। चलो जल्दी बेस्ट। आयत ने खुद सोचा और अलविदाई कलिमात कहते हुए काल काट दी। राना सोचों में डूबी हुई थी। जब नौरेज तौलिए से बाल रगड़ते वॉशरूम से बाहर आए। नौरेज, हम घूमने कहाँ जा रही हैं? अव्वल तो काफी देर राना उससे देखती रही, फिर सवाल पूछ ही लिया। नौरेज ने बाल बशश करते हुए आईने में ही सवालिया नजरों से ही राना का अक्स देखा। वो आयत और भैया हनीमून के लिए तरक्की जा रही हैं। तो हम कहाँ जा रही हैं? हाँ, राना हाथ पीछे बांधे हुए अपनी बात की वजाहत देते उसके सामने आ गई। नौरेज उसकी बात मुकम्मल होने तक खामोशी से सुनता रहा। जब राना अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुई तो वो ठोस लहजे में गोया हुआ, हम कहीं नहीं जा रही। साल का एंड चल रहा है, मुझे कोर्स मुकम्मल करवाना है। खैर बर्शिश जोर से मेज पर पटक कर वो शर्ट के बटन बंद करते कमरे से बाहर निकल गया। राना शाह के अंदाज में इसके बदलते मिजाज देखती रह गई। इसी शाम आयत और सदीफ मुकल्ला की रस्म करने और मम्मा पापा से मिलने आए थे। अब कैसी हो? तुम्हारे बगैर घर बेरौनक सा हो गया है। सदीफ ने बहन को खुद से लगाते हाल अहवाल दरियाफ्त किया। राना अपने भैया के हिसार से लगकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। शाम की चाय पर वारिस साहब और नौरेज ने भी शमूलियत की। आयत मर्दों को आपस में बातें करते पाकर राना के पीछे कमरे में आ गई। तो भाई ने बताया। कहाँ जा रही हूँ? आयत ने छूटते ही वही सवाल दोहराया। अभी नहीं जा रही, दरअसल साल का एंड चल रहा है ना, तो कॉलेज की बहुत मसरूफियात है। नौरेज ने कहा, वो बाद में ले जाएंगे। राना ने मध्यम पर बाएतिमाद लहजे में जवाब दिया। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही तो होता है, लेकिन चाहे मियाँ कैसा भी हो, बीवी कभी कमरे के चार दीवारी की बात बाहर नहीं करती। एक बाशूर औरत की पहचान इसी से तो होती है। पर कहीं ना कहीं यही सिफत राना की कमजोरी बनने वाली थी। आयत का चेहरा उतर गया था, पर राना उसकी तवज्जो दूसरी बातों के जानिब मबजौल कराकर माहौल का तनाव कम करने लगी। अगले शाम आयत और सदीफ तरक्की के लिए रवाना हो गए। सबने खुशी खुशी उन्हें रुखसत किया। इसी रात राना को मुकल्ला वे के लिए अपने घर जाना था, इसलिए जाने से पहले उसने कुछ मीठा लेने एक बेकरी पर कार रुकवाई। नौरेज बेदिली से इसके साथ चलता बेकरी आइटम्स को देख रहा था जब उसका मोबाइल बजने लगा। वो नंबर देखकर नौरेज के आसब ढीले पड़ गए थे। राना, तुम जो लेना चाहो ले लो, मैं कॉल पर बात करके आता हूँ। उसने अजलत में हिदायत दी और बेकरी से बाहर निकल गया। राना हर एक लवाजमात को देखती कदम कदम आगे बढ़ने लगी। अनारी सुर्ख रंग के कामदार ड्रेस और नफीस सी ज्वेलरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। राना आपी, उसने अपने अकब से किसी टीनेज लड़की की पुकार सुनी। राना हैरत ज़दा होकर पीछे मुड़ी थी। कीन कैसी हो? कहाँ गायब हो गई हो? पहले राना ने उसे पहचानते खुद से लगाया। तस्कीन इनायत की बड़ी बहुत और राना स्कूल में क्लासमेट्स रही थी, तो जिसके चलते अक्सर उनका मिलना जुलना रहता। और मैं ठीक हूँ, कितने अरसे बाद मिल रही हैं। हानी आपी की शादी क्या हो गई? आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। तस्कीन ने मासूम बच्चों के जैसे मुंह बनाया। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है, बस लाइफ बिजी हो गई है। जैसी मौका मिले मैं जरूर आऊंगी। पर मैंने अपनी शादी में हानी को बहुत मिस किया। राना ने तस्कीन की बड़ी बहन को याद करते कहा, आपकी शादी हो गई, मुबारक हो। किससे हुई है? तस्कीन की खुशी उसके चेहरे पर वाजिह थी। और खैर मुबारक। राना ने मुबारकबाद वसूल करते हुए तेजी से आसपास नजर दौड़ाकर नौरेज को तलाश किया। वो है मेरे हस्बैंड। फिर बेकरी के बाहर रविश पर खड़े नौरेज के जानिब इशारा किया। तस्कीन ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए गर्दन मोड़ी की एकदम ठिठक गई। चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। और प्रोफेसर नौरेज, वो ना गहानी में ऊंचा बोली तो राना हैरानगी से उसे देखने लगी। तुम जानती हो मेरे हस्बैंड को? उसने तस्कीन का रुख अपने जानिब किया। हाजी, वो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तस्कीन की आवाज लर्ज रही थी। वो बमुश्किल खुद को काबू रखने की कोशिश करती गोया हुई। और कुंता अच्छा इत्तेफाक है, चलो नौरेज से मिल लो। फिर राना उसे बाजू से थाम कर अपने साथ ले जाने लगी। नहीं आपी, मैं फिर कभी मिल लूंगी, अभी मुझे देर हो रही है।
بویا۔ تسکین نے گھبرا کر فوراً اپنا بازو چھڑایا اور سر جھکائے نوریز کی نظروں سے بچتی دوسرے دروازے سے باہر نکل گئی۔ رانا سر جھٹک کر اپنے شاپنگ کی جانب متوجہ ہوئی۔ دوسری طرف نوریز اپنے وکیل دوست سے تکرار میں مصروف تھا۔ وہ کچھ بھی کرو پر اس ایسائی افسر خان کا یہاں سے تبادلہ کرواؤ۔ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نوریز دانت پر دانت جمائے ہوئے دبے دبے غصے سے گررایا، یار ایک تو تم بتا نہیں رہی کہ وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہے، اوپر سے اس کا تبادلہ کروانے کا کہہ رہے ہو۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ بھی نہیں بنی جس کا استعمال کر کے تبادلہ کروایا جائے۔ وکیل نے معاملہ سمجھانے کی کوشش کی تو تم بنوا لو نا، لکھ دو چارج شیٹ میں کہ اپنی وردی کا غلط استعمال کر کے عام شہریوں کو تنگ کر رہا ہے۔ نوریز کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اچھا تم غصہ مت کرو، میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں۔ ایسائی خان کے متعلق انکوائری کراتا ہوں میں، وکیل نے نوریز کو جوش میں آتے سن کر نرمی سے سمجھایا۔ نوریز نے اس کی بات سن کر کال کاٹ دی اور سر بلند کر کے ہوا میں گرم سانس خارج کیا۔ ایسائی خان، غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے تم نے، حقارت سے سوچتے اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور گردن موڑ کر بیکری کے اندر خریداری کرتے رانا کو دیکھا تھا۔ ایپیسوڈ 18 رانا کو اس کے گھر تک ڈراپ کر کے نوریز گیٹ سے ہی واپس جانے لگا۔ نوریز اندر تو چلے، رانا نے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے ضروری کام ہے۔ نوریز اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے عزلت میں گویا ہوا، اب 5 منٹ طے ہیں، میرے پیرنٹس سے مل لیجیے گا۔ رانا کو اس کا یوں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو تمہیں ایک دفعہ بات کہنے پر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نوریز کی آنکھوں میں سختی در آئی اور آواز تند ہو گئی۔ رانا سہم کر سر جھکائے کار سے اتر گئی اور نوریز کار ریورس کر کے گیٹ سے نکالتے چلا گیا۔ دل ہی دل اپنے والدین کا دل رکھنے مناسب بہانہ سوچتے وہ بے دم قدموں سے لاؤنج کے اندر داخل ہوئی۔ رانا، نوریز نہیں آیا؟ بابا نے صوفے پر اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ بابا، وہ اپنے پیپرز چیک کرنے تھے، بہت ضروری کام تھا، ورنہ ضرور آتے، رانا نے شوہر کی پردہ پوشی کرتے جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو۔ شعیب صاحب نے نوریز کے کام کی نوعیت سمجھتے ہوئے سر کو جنبش دیا۔ رانا فیکا مسکراتے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ 4 دن اپنے میکے میں رہ کر رانا آج ہمدان کے ہمراہ گھر آ گئی تھی۔ وہ کمرے میں سامان رکھ کر سستانے لیٹی کہ موبائل بجنے لگا۔ کیوں میڈم؟ آ گئی یاد؟ تمہیں تو اب بھیا کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ رانا نے کال اٹھاتے ہی شکوے شکایت شروع کر دی۔ ہاں وہ سچ ہے، اب تو ہر جگہ بس صدیف ہی ہے۔ آیت اس کی بات کا برا منائے بغیر بولی۔ وہ دونوں اس وقت ٹاکسم اسکوائر کے پاس بیٹھے برگر ہاتھوں میں لیے ترکی کے خوشگوار فضا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنا نام سننے پر صدیف نے ایک نظر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو اچھی بات ہے، میرے بھیا کا اچھے سے خیال رکھنا، رانا نے خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے؟ بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی؟ آیت نے برگر کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا بتاؤں، کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور کبھی بہت ناگواری کا مظاہر کرتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ رانا واقعی نوریز کے مزاج سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شروع میں ایسی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سب سیٹ ہو جائے گا، آیت نے محتاط اندازے میں جواب دیا تاکہ صدیف کو نوریز اور رانا کے انبن کی خبر نہ لگے۔ میں بھی اسی امید پر ہوں، چلو بھیا کو فون دو۔ رانا نے بھری اور پھر صدیف سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ دیر صدیف سے حال احوال دریافت کر کے اس نے کال کاٹ دی اور تیار ہونے چلی گئی۔ رانا نوریز کو سرپرائز دینا چاہتا تھی، اس لیے ڈیپ ریڈ کلر کے قمیض شلوار پہنے، بالوں کو کھلے چھوڑ کر پیارا سا میک اپ کیے اور ہلکی زیولی پہنے وہ ان کے کالج سے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ نوریز کے متعین کردہ وکیل کے 5 دن کی محنت کے بعد بالآخر نوریز کو پولیس کمشنر سے ملاقات کا وقت مل گیا تھا۔ اس وقت نوریز اور وکیل صاحب ان کے مین آفس میں ان کے روبرو موجود تھے۔ آپ کا ایک اہلکار ایسائی خان، اس کی شکایت درج کروانے آیا ہوں۔ ابتدائی حال احوال کے بعد نوریز اپنے مغرور انداز میں گویا ہوا کمشنر صاحب اپنے قابل آفیسر کے متعلق شکایت کا سن کر حیران ہو گئے۔ آبرو سکیڑے نوریز کو دیکھنے لگے۔ اب غیر کسی تفتیشی وارنٹ وہ میری پراپرٹی میں گھس کر تلاشی کرتے ہیں، اب بے بنیاد شک کر کے ڈسٹرب کرنا مناسب تو نہیں ہے۔ آپ اسے سسپینڈ کر دیں یا ان کا کہیں اور تبادلہ کر دیں فوراً۔ نوریز گراتے ہوئے آگے ہوا۔ اور پروفیسر نوریز صدیقی، صرف اتنی سی بات پر میں ایک قابل پولیس افسر کو سسپینڈ تو ہرگز نہیں کروں گا، اور رہی بات تبادلے کی، تو میرا نہیں خیال ایسائی خان بغیر کسی ثبوت و شواہد کے کسی کو پریشان کریں گے۔ ضرور آپ نے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کمشنر صاحب نے بڑے تحمل سے معاملہ سمجھنے کی کوشش کرتے جواب دیا۔ ضبط کی وجہ سے نوریز کی گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کر تھک نگل کر سیدھا ہوا۔ اثر اپنے پیشے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر شہریوں کو بے وجہ تنگ کرنا جرم ہے۔ میں خود چاہوں تو ایسائی خان پر کیس کر سکتا ہوں، پر چونکہ آپ اس شہر کے کمشنر ہیں
پھر نوریز کے والد وارث صاحب آپ کی ذاتی جان پہچان بھی ہے، اسی لیے ہم نے پہلے آپ سے رجوع کرنا ضروری سمجھا۔ وکیل اپنی بات مکمل کر کے مخالف کے جواب کا منتظر ہوا۔ نوریز دانت پر دانت جمائے ہوئے ان نظروں سے کمشنر کو گھور رہا تھا۔ آپ کی بات درست ہے وکیل صاحب، آپ میرے اہلکاروں میں سے کسی اور کے بابت ایسا کہتے تو میں مان بھی لیتا، لیکن خان کا ایسا برتاؤ میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ اس کے کیریئر کے 3 سالوں میں نے اس کی اچھی کارکردگی ہی دیکھی ہے، کبھی شکایت نہیں سنی۔ کمشنر صاحب کے تحمل سے نوریز کا غضب بڑھنے لگا۔ اب میں لے کر آیا ہوں نہ شکایت، اس کا کچھ کرو یا ورنہ میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ نوریز میز پر ہاتھ مارتے کھڑا ہو گیا۔ اس کے طیش سے خوف زدہ ہو کر وکیل صاحب کھڑے ہوئے اور اسے پکڑ کر سمجھانے لگے کہ کیبن کے اندر سے بلند آواز آتے سن کر کمشنر صاحب کے 2 پہرے دار اپنے اسلحہ تانے اندر داخل ہوئے۔ کمشنر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو رکنے کا حکم دیا۔ کیا کر رہے ہو نوریز؟ ہم معاملہ سلجھانے آئے ہیں، مزید بگاڑنے نہیں۔ وکیل صاحب نے نوریز کے کان میں سرگوشی کی پر اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ مسٹر نوریز، غصہ انسان کو ڈوبا دیتا ہے، اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھو۔ میں بات کروں گا خان سے۔ کمشنر صاحب نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حکم صادر کرتے انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ نوریز پلیز چلو۔ وکیل صاحب اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لی جانے لگے۔ 4 سے 6 بج گئے، پھر 6 سے 8، لیکن نوریز گھر نہیں کا اتا پتہ نہیں تھا۔ فرحانہ انتظار کر کر کے تنگ ہو گئی، تو بالوں کو ڈھوپر کر کے باندھ لیے، جیولی اتار دی۔ اس نے وقفے سے 2-3 مرتبہ نوریز کو کال بھی ملائی پر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ دوسری طرف نوریز کمشنر آفس سے دوست کے گودام میں آ گیا تھا۔ اسموکنگ کر کے اس کا اضطراب کم نہ ہو سکا تو شراب کا سہارا لینے لگا۔ بڑی بوتل سے زہریلا مائع شیشے کی گلاس میں انڈیل کر ایک ہی گھونٹ میں حلق کے نیچے اتارا اور گہرے سانس لیتے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر چھت کو گھورنے لگا۔ یکدم نین کا عکس اس کی آنکھوں میں لہرایا تھا۔ سر جھٹک کر وہ سیدھا ہوا تو چہرے پر ناگواری رقم تھی۔ ایک کے بعد ایک کر کے اس نے بوتل آدھی کر دی۔ قریب 12:30 بجے وہ نشے میں جھولتا گھر پہنچا۔ نوریز کیا آپ اتنی دفعہ کال کیا؟ رعنا نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر معصوم سی آواز میں شکایت کی۔ نوریز اسے نظر انداز کر کے لڑکھڑاتے قدموں سے شرٹ اتار کر الماری کی سمت جاتے جاتے ڈگمگا گیا۔ اور نوریز آپ؟ رعنا نے آگے آ کر اسے تھام لیا اور اس کی حالت سے سمجھ گئی کہ وہ ڈرنک کر کے آیا ہے۔ رعنا کا گلا روند گیا۔ آپ پھر ڈرنک کر کے آئے ہیں؟ پر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ دوبارہ ڈرنک نہیں کریں گے۔ وہ شکوہ کرتے نوریز کو تھامے ہوئے سہارا دیتی بیڈ پر لے آئی۔ نوریز نے کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ واضح کرنے کی کوشش کی جس کی آواز کانوں کو بہت بھاگ گئی تھی۔ مدہوشی میں اس نے رعنا کو ساتھ ہی بیڈ پر گرا دیا اور اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ رعنا نے نوریز کو دور کرنے کی کوشش کی پر شوہر کی قربت میں آتے وہ بے خود ہونے لگی۔ آنکھیں سختی سے مچھے نوریز کے لمس سے سیراب ہوتی، اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ انین نوریز کے لبوں سے مخمور انداز میں رعنا کے گردن کا طواف کرتے جب یہ نام نکلا تو رعنا نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول لی۔ نوریز کا وجود اس کی باہوں میں تھا لیکن دماغ نین کے حوالے تھا۔ رعنا کے بدن میں ٹھنڈی لہر سرایت کر گئی۔ نوریز دیوانہ وار اس کے گردن اور چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا لیکن رعنا بے حس سی پڑی اس نام پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے اس نے نظریں گھما کر نوریز کو دیکھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اور لب مسلسل حرکت میں تھے۔ یکدم رعنا کو اپنا آپ بے مول سا لگنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر نوریز کو خود سے دور کیا اور بیڈ پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نوریز نے اس وجود کو باہوں میں لینا چاہا لیکن بیڈ پر ہر جگہ ہاتھ مار کر جب کوئی نہ ملا تو اس سب کو اپنا گمان مان کر اوندھے منہ لیٹ کر سو گیا۔ رعنا پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور بے آواز رونے لگی۔ یہ کسی بھی عورت کے لیے، چاہے وہ کتنی بھی حوصلہ مند ہو، اپنے شوہر کے زبان سے کسی غیر عورت کا نام برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی کیفیت رعنا کی تھی۔ اس کے لیے نوریز کی زبان پر کسی دوسری لڑکی کا نام گراں گزار تھا۔ پتہ نہیں تکلیف کس بات پر ہوتی ہے، اس بات پر کہ ہم کسی کے لیے خاص ہونا چاہتے ہیں پر اس کے لیے خاص بھی نہیں ہوتے، یا اس بات پر کہ خاص ہو کر بھی ہم اس کے دل سے کسی کی یادیں خرج نہیں پاتے۔ رعنا اس درجہ پر تھی جہاں کوئی اور نہیں تھی تو وہ زوزہ تھی، لیکن نوریز کے دل سے نین کا عکس نکال نہیں سکی تھی۔ آیت کی صبح آنکھ کھلی تو تازہ گلاب کے پھولوں کا بوکے اپنے سرہانے پایا۔ کھا کر سستاتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور بوکے اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کیا اور فور مائی لو کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھ کر آیت کے لبوں پر شفیق سی تبسم بکھر گئی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا پر صدیف وہاں نہیں تھا۔ اتنی صبح صبح کہاں چلیں گئے؟ دل ہی دل سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ دوسری طرف صدیف نے ہوٹل کے ڈائننگ ہال کا ایک ٹیبل خوبصورت سا سجایا ہوا تھا۔ آیت فریش ہو کر جینس اور فلورل شرٹ پہنے اس پر سکارف گلے میں ڈالے تیار ہوئی اور صدیف کو کال کرنے کے ارادے سے موبائل اٹھایا کہ اس کا میسج پہلے سے آیا ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال ٹیبل نمبر 7۔
सारी मतलूबा टेबल का नंबर पढ़कर उसने मुस्कुराते हुए शूज पहने और कमरे से बाहर निकल गई। वो डाइनिंग हॉल में पहुंची तो सदीफ टेबल नंबर 7 पर पहले से मौजूद उसका मुंतजिर था। उसे आते ही देखकर वो आबरू उठाए खड़ा हो गया। आयत अनजान बनती गर्दन उखड़ाकर चलती करीब आई और इसके मुकाबिल नशिस्त संभाली। मैडम 8 बजे मैसेज किया था, 10:30 बज रही हैं। सदीफ जाली खफा हुआ। हाँ तो मुझे क्या पता था, आपको जगा कर आना चाहिए था। आयत बालों में उंगलियां चलाकर अदाएं दिखाती बोली। सदीफ प्यार से इसके सर पर हल्की थपकी देकर नाश्ता आर्डर करने लगा। आयत सर सहलाते इस आलीशान 5 स्टार होटल के डाइनिंग हॉल को देखकर महजूज होने लगी। नाश्ते के बाद वो घूमने निकल गए। शाम होने तक वो कई सारे बाजार और दीद मुकामात कर चुके थे। अभी सूरज गुरूब होने में लच वक्त बाकी था। आसमान में हल्की सर्दी बढ़ गई थी। सदीफ और आयत हॉट एयर बैलून में चढ़कर आसमान की बुलंदियों को देखने लगे। ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत दिन है। आयत खुशी से सरशार सदीफ के हिसार से लग गई। मेरा भी। सदीफ ने इसके पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देते इजहार किया। सर आपने मुझे बुलाया था। अगली सुबह एसआई खान दस्तक देकर कमिश्नर साहब के दफ्तर में दाखिल हुआ। हाँ खान आओ। कमिश्नर साहब ने आंखों पर से गिलासेस हटाकर उसे अंदर आने की इजाजत दी। वो मौदिब अंदाज में चलते उनके टेबल के सामने खड़ा हो और हाथ बुलंद करके सलूट किया। कमिश्नर साहब ने सर के खम से इसका एहतराम वसूल किया और हाथ के इशारे से सीट पर बैठने का इशारा किया। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास शिकायत आई है। कमिश्नर साहब अपने नरम अंदाज में बोलते आगे को हुए। उनकी बात सुनकर एसआई खान के तासुरात बदलने लगे। वो हैरानगी से सामने बैठे उधेड़ उम्र खूबरूप मर्द को देखने लगे। किसी ने शिकायत की है कि तुम बगैर किसी वारंट के उनकी प्रॉपर्टी में घुसकर उन्हें बिला वजह परेशान कर रहे हो, अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। कमिश्नर साहब ने नौरेज की पहचान छुपा ली थी। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी शिकायत किसने की है? खान ने तहम्मुल मिजाजी से सवाल किया। और पहले तुम बताओ ये सच है कि नहीं? कमिश्नर साहब डटे रही। सच है, मैं उनकी प्रॉपर्टी में जरूर घुसा हूँ, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन बिला वजह नहीं है। हाँ सर। खान बहुत ही संजीदगी से गोया हुआ। कमिश्नर साहब के बिना कहे भी वो समझ गया था शिकायत कौन कर सकता है। तो कोई प्रोग्रेस? कमिश्नर साहब बगौर उसके बदलते तासुरात देखकर पूछने लगे। अब किस्मती से अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सिर्फ एक फोन कॉल से मैं ये साबित नहीं कर सकता कि नौरेज ही नैन के केस में मुलव्वस है। उसने सर झुकाया। आ भरी खौफ तक मुझे इस पर शक था, लेकिन अब नौरेज की इस हरकत से मुझे यकीन हो चला है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। वो मजीद गोया हुआ। उसे मानो नई उम्मीद मिली थी। तो खान अभी तो शिकायत मेरे पास आई है और नौरेज बाकायदा धमका कर गया है ये कि अगर मैंने तुम्हारा कुछ ना किया तो वो अपने तरीके से करेगा। इसकी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर वो होम मिनिस्टर के पास चला गया फिर तो तुम्हें सस्पेंड होने से मैं भी नहीं बचा सकूंगा। कमिश्नर साहब ने मामले की नौयत समझाने की कोशिश की है। ये तो और भी अच्छा है। तो सर अभी तो मैं अपने पेशे का पाबंद हूँ, वरना जिस तरह नैन गायब हुई है नौरेज को इससे भी बुरे अंजाम तक पहुंचा सकता हूँ। अचानक उसका लहजा सख्त होने लगा। इसकी अंगारा होती नजरें कमिश्नर साहब को खौफ ज़दा करने काफी थी। मेरा यही मशवरा है, इस केस को जाती दुश्मनी मत बनाओ। कमिश्नर साहब ने इसका तैश कम करने की कोशिश की पर खान के तासुरात स्पॉट ही रहे। जातियात पर ही तो उसने हमला किया है। सर अब उसकी करनीस पर पलटने की बारी है। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुका नहीं था और कमिश्नर साहब मुतफक्किर अंदाज में उसे जाते देखते रहीं। पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर वो सीधे खान हाउस पहुंचा। सहन में पौधों के पास बैठे अजीज साहब ने उसे पुकारा पर वो उनकी पुकार इन सुनी करके सीढ़ियां चढ़ते ऊपरी मंजिल पर आया और बड़े कमरे में दाखिल होते दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। चंद गहरे सांस लेकर वो पलटा तो सामने दीवार पर इस मासूम परी की फ्रेम शुदा तस्वीर पर नजर पड़ी। नैन अब्दुल अजीज खान सफेद कमीज शलवार पहने, सफेद ही दुपट्टा सर पर ओढ़े, हाथ थैली पर हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। इसकी लाइट ब्राउन चमकती आंखें जिंदगी से भरपूर अंदाज में उसे देख रही थी। एसआई ऑफिसर हयान गफूर खान की आंखें डबडबा गई। नैन का पानी में गुरमुट होने लगा। भीगी आंखों से नैन की तस्वीर देखते माजी के कुछ सफ़े हयान खान के जहन के पर्दों पर रोशन हुए। ये उनके आबाई इलाके का मंजर है। जब 12 साल की नैन अपनी सहेलियों के हमरा बैठी हुई थी और इससे 7 साल बड़ा 19 साल का खूबरू टीन एज हयान खान गांव के बाकी लड़कों के साथ बाग में गिल्ली डंडा खेल रहा था। एक फलदार दरख्त के नीचे बैठी नैन मुसलसल दरख्त पर लगे इश्तिहा अंगेज सेब को देखने लगी। ऐसे घूरने से सेब तुम्हारे गोद में नहीं आन गिरेगे। आइंस्टाइन बीबी। तो अहयान ने सुस्ताने के लिए घास पर लेटते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो तोड़ कर ला दो, भूख लग रही है। नैन ने नजरों का रुख अहयान पर मरकूज कर दिया। अब मैं क्यों लाऊं? अब तुम्हारे लिए दरख्त पर चढ़ूं? हाँ, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए। अहयान ने नाक बू चाहते आंखों पर बाजू रख दिया। नैन का दिल बुरी तरह दुखा था। वो मुंह भसूरते हुए उठकर जाने लगी।
ایک احساس کے تحت عیان نے بازو ہٹا کر قد کاٹ میں لمبی اور خوبصورت سی نازک لڑکی کو مایوس ہو کر جاتے دیکھا تو شرمندگی سے لب بھینجے اٹھا اور ایک جھٹکے سے درخت پر چڑھ کر سیب توڑنے لگا۔ وہاں کراہنے کی آواز پر نین پلٹی تو احیان سبو سمیت اندھے منہ گرا پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر نین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، وہ بھاگتے ہوئے واپس اس کے پاس آئی۔ تم نے ہی تو کہا سیب توڑ دو۔ احیان اس سسا ہے کرتے اپنے بازو اور گھٹنے سہلانے لگا۔ کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی لگ گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے 2 سیب اس نے نین کے جانب بڑھائے۔ وہاں پر اپنی ہڈی توڑوانے کے لیے تو نہیں کہا، کوئی زبردستی تھوڑی تھی، نہ چڑھتے درخت پر۔ ہاں ہاں، نین صرف دانتوں سے کترتے ہوئے ہنسی گئی، یہ احسان فراموش لڑکی۔ احیان خان اس کی مستی سے تنگ ہو کر اسے ڈپنے لگا۔ نین مڑ مڑ کر اسے دیکھتی آگے بھاگ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نینا، اس معصومیت سے ایک دن یا تو خود مروگی یا کسی اور کو مار دو گی۔ احیان کا لہجہ کچھ لمحوں کے لیے نین کو چونکا گیا۔ اور میں نہیں مروں گی، میری حفاظت آپ کرو گے نا؟ یہ فیوچر پولیس آفیسر، نین نے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت نین کے خالی کمرے میں اس کے تصویر کے سامنے ایس آئی آفیسر کے یونیفارم میں کھڑے احیان خان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اگر تب احیان کو پتہ ہوتا کہ واقعی نین کی جان جانے والی ہے تو وہ کبھی ایسا تبصرہ نہ کرتا۔ وائی ایم سوری نین، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ احیان خان دل نین سے مخاطب ہوتے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ نم پلکیں اٹھا کر اس نے دوبارہ نین کی تصویر کو دیکھا۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احیان کے دل میں ٹھیس اٹھی تو وہ سر جھکائے مڑ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ نوریز کی صبح آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے پیر گھسیٹ کر چلتے واش روم میں بند ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد وہ قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ تولیے سے بال رگڑتے وہ نیم برہنہ حالت میں باہر آیا تو رانا کو صوفے پر خاموش بیٹھے پایا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ نوریز نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نین کون ہے؟ رانا نے اسپاٹ انداز میں سوال کیا۔ وارڈروب میں جھانکتے نوریز کے آبرو پھیل گئے۔ اس نے دانت پر دانت جمائے، تھک نگل کر حلق تر کیا اور انجان بنتے دوبارہ کپڑے ٹٹولنے لگا کیا۔ اس نے بے حد لاپرواہی سے خود کو انجان بنایا۔ نین کون ہے؟ اب کی بار رانا اس کے روبرو آ گئی۔ وہ الماری اور نوریز کے مابین کھڑی تند نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اور مجھے نہیں پتا کیوں، کیا ہوا؟ نوریز اس سے نظر ملانے سے کترانے لگا، اس لیے اسے سائیڈ پر کر کے دوبارہ الماری میں ہاتھ مارے۔ کل رات آپ ڈرنک کر کے آئے تھے اور رات کا منظر یاد کرتے رانا کی زبان کانپ گئی اور آپ کی زبان سے یہ نام نکلا تھا۔ شاید نشے میں آپ مجھے نین سمجھ رہی تھے۔ رانا سینے پر ہاتھ باندھے اس کے جواب کی منتظر ہوئی۔ نوریز دل ہی دل اپنی بے وقوفی پر خود کو برا بھلا کہتے سب کا مظاہرہ کرتے اس کے جانب مڑا۔ ایسی کوئی نہیں ہے، نوریز نے بہانہ کر کے جانا چاہا پر رانا اس کا راستہ روک لیا۔ میں اتنی بے وقوف بھی نہیں ہوں تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے زبان پر کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا آپ کا کسی سے افیئر چل رہا ہے؟ تو رانا کی آواز بھی گئی۔ اور میرا کسی سے کوئی افیئر نہیں ہے، اور تبھی تو اب ختم ہو چکا ہے۔ آئی سمجھ، اب دوبارہ تمہارے منہ سے یہ نام نہ سنوں۔ نوریز کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ اس نے رانا کا بازو دبوچ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک لفظ چبا کر کہا۔ رانا کے تاثرات بدلنے لگے۔ اسے اپنے بازو میں نوریز کی انگلیاں دھنسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے ذتن کرنے لگی۔ اپنی بات مکمل کر کے نوریز نے ایک جھٹکے سے رانا کا بازو چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتے پاس پڑے صوفے پر دھڑم کر گر بیٹھ گئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے تو تم نظروں سے اسے دیکھ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل ٹوٹنے کا درد رانا اچھے سے جانتی تھی، اس لیے نوریز کے دل شکنی کا سوچ کر اسے اپنے سوالوں پر پچھتاوا ہوا۔ اس کے دل میں نوریز کے لیے محبت اور ہمدردی بڑھ گئی، پر حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ 15 دن کا ہنی مون منا کر صدیف اور آیت آج واپسی پاکستان لوٹے تھے۔ بٹ ہاؤس میں بڑی سی دعوت رکھی گئی تھی جس میں دونوں فیملیز مل کر بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ آیت اور صدیف نے باری باری سب کے تحائف پیش کیے۔ ترانہ ہمہ وقت اپنی بیسٹ فرینڈ کے گرد بازو حمائل کے بیٹھی رہی۔ یہی کیفیت آیت کی بھی تھی۔ اتنے دنوں بعد اسے رانا سے مل کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ شادی کا پہلا سال دونوں جوڑوں کا اچھا گزرا۔ آیت اور صدیف تو بہت خوش تھے، جبکہ رانا اور نوریز میں اکثر ان بن رہتی پر اس نے اپنے ذاتی مسائل کا اثر کبھی اپنے گھر کے ماحول پر نہیں پڑنے دیا۔ وہ جہاں بھی میکے آتی خوشحال اور مستحکم زندگی کا اثر مرتب کراتی، اس لیے شعیب صاحب اور عطرہ بیگم کو کبھی اس کے شادی شدہ زندگی کے بھید بھاو کا پتہ نہ چلا۔ شادی کے پہلے سال ہی آیت نے حاملہ ہونے کی نوید سنائی۔ اب بٹ ہاؤس کی خوشیاں دن دگنی رات چگنی ہو گئی تھی۔ وہیں دوسری طرف رانا پر دباؤ بڑھنے لگا۔ سنبل بیگم نے اسے کری کوٹی سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ کتنی با کمال ہے میری بیٹی، اتنے اچھے سے سسرال کو سنبھالا ہوا ہے اور بہت جلد پہلے وارث سے بھی نوازنے والی ہے۔ ایک ہم ہے، بس اتنا ہی تو کہہ رہی ہوں۔
بھائی ہمارا بھی دل کرتا ہے گھر میں بچے کی کھلکاری سنیں، اپنے پوتے پوتی سے کھیلیں، کیا پر نہیں کچھ کہو تو فوراً منہ بن جاتا ہے سب کا وہاں۔ تو سنبل بیگم آیت کے ہونے والے بچے کے لیے شاپنگ سے لوٹ کر چھوٹے چھوٹے کپڑے دیکھتے ہوئے بلند آواز گویا ہوئی رانا کچن میں ملازمہ کے ہمراہ لنچ کے اہتمام میں مصروف تھی۔ اساس کی باتیں ہزار مرتبہ انسنی کر کے بھی آخر اس کے دل پر چبھنے لگی تھی۔ تو رات کو اس نے اس بارے میں نوریز سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور خاموشی سے سنبل بیگم کی دہائیاں برداشت کرنے لگی۔ نوریز 1 سال سے ایسائی آفیسر احیان خان سے بچتا رہا تھا۔ اس بیچ کمشنر صاحب نے احیان کو کئی سارے دیگر کیس میں الجھا دیا تھا تاکہ نوریز پر سے اس کا دھیان ہٹ جائے اور نوریز کو اسے سسپینڈ کروانے یا کسی دوسرے شہر تبادلہ کروانے کا کوئی موقع نہ ملے۔ نین کی امی جی اس کے گمشدگی سے بہت بیمار رہنے لگی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اس بیماری کو الزائمر کا نام دیا گیا۔ انہیں نین کے علاوہ کوئی یاد نہیں رہتا، حتیٰ کہ عزیز صاحب بھی نہیں۔ بیوی کی یہ حالت دیکھ کر عزیز صاحب بھی کمزور پڑ گئے تھے۔ نین کی بڑی بہن جو صدی ممالک میں شادی شدہ تھی، اس نے کئی مرتبہ والدین کو اپنے پاس بلوانے کی کوشش کی مگر عزیز صاحب خوددار مرد تھے، انہوں نے بیٹی اور داماد پر بوجھ بننا گوارا نہیں کیا۔ امی جی کا سارا علاج احیان خان اپنے نگرانی میں کروا رہا تھا۔ جاب جاب وہ اپنی تائی کو نین کے لیے فریاد کرتے دیکھتا، اس کی آنکھیں بھر آتی اور نوریز کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی۔ ایپیسوڈ 19 اس رات نوریز بیڈ پر نم دراز ہو کر موبائل پر کوئی فیشن شو دیکھ رہا تھا۔ جاب رانا نے بات کرنے کی ٹھانی، نوریز آپ جانتے ہو نا آیت کی خوشخبری ہے، بھیا اور آیت پیرنٹس بننے والے ہیں۔ رانا اس کے سائڈ پر نم دراز ہو کر نوریز کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرمی سے گویا ہوئی۔ نوریز نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے فیشن شو دیکھنے میں مگن رہا۔ اب ممی کی طرف سے مجھ پر بہت پریشر ہے، وہ چاہتی ہے ہم بھی بیبی پلان کریں۔ بات کرتے کرتے اس نے ایک پل خاموش ہو کر نوریز کو دیکھا تھا۔ نوریز بیوی کے نام پر حیران ضرور ہوا لیکن نظریں موبائل اسکرین پر جمائی رکھی۔ جاب سے انہوں نے آیت کی پریگننسی کا سنا ہے، ہم مجھ سے دادی بننے کی فرمائش کر رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی خواہش پوری کر دیں۔ رانا نے پر امید نگاہوں سے اسے دیکھتے سوال کیا۔ نوریز کی غیر دلچسپی سے رانا دب گئی تو چڑھ کر اس کا موبائل زپٹ لیا۔ اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں نوریز، رانا خفا ہونے لگی مگر اس کی اس حرکت پر نوریز باقاعدہ طیش میں آ گیا۔ نہیں چاہیے مجھے بچہ، کوئی بیبی پلان نہیں کرنا مجھے، غصے سے کہتے اس نے رانا کے ہاتھ سے اپنا موبائل واپس لیا اور بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر تک رانا کے سماعتوں میں اس کے جملے گردش کرتے رہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ ضامت بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو زندگی بنجر سے لگنے لگتی ہے اور اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دیں پر وہ خود دنیا میں آگے نکل کر ہمیں اکیلا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جب آیت نے بڑے بیٹے زیال کو جم دیا تو شعیب صاحب کے گھر نئے ممبر کا بہت اچھے سے استقبال ہوا۔ ہمدان نے گھر کو نیلے رنگ کے بیلون سے سجا دیا تھا اور تقریباً سبھی عزیز و اقارب میں مٹھائی بانٹی۔ اس کام میں رانا نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ صدیف اپنے گود میں سوئے چھوٹے زیال کے نرم ہاتھوں پر اپنی انگلی پھیرتے بیڈ پر نم دراز ہو کر بیٹھی آیت سے مشکور ہوا۔ آج تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اولاد کی نعمت جس کے لیے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ صدیف نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر آیت کے ہاتھوں پر رکھا۔ آیت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر بیٹے کو دیکھا۔ آج اس کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا، وہ ماں اور باپ کے رتبے پر آ گئے تھے۔ تو خوشی کا سماں تو صدیقی ہاؤس میں قائم تھا، ان کی بیٹی کے ہاں اولاد ہوئی تھی۔ وہ سب آیت اور بی بی زیال سے مل کر واپس گھر پہنچے تو حسب عادت سنبل بیگم کے مزاج بدل گئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اتنی اچھی بہو ملی ہے، بیٹا دیا ہے اور ایک ہم ہیں۔ اس صوفے پر پیر دراز کر کے بیٹھے انہوں نے آئے بھری رانا کے سب کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کمرے میں جاتے جاتے پلٹی اور ان کے سامنے آ گئی۔ آصف قسمت کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ ہر وقت مجھے کیوں سناتی رہتی ہیں، اپنے بیٹے کو بھی سمجھائے۔ تو رانا نے اپنے آواز حد کوشش مدھم رکھنے کی کوشش کی مگر پھر بھی بلند ہو گئی۔ اور میرا بیٹا بالکل صحیح ہے۔ تو سنبل بیگم بے حس کرنے لگی۔ آصف پڑھا لکھا کر پروفیسر بنانا صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتا، عورت کی عزت کرنا سکھانا شاید آپ کی تربیت کا حصہ نہیں ہے۔ رانا نے ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا، اشرم نہیں آتی اپنے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہو کہ تمہیں یہ تربیت ملی ہے کہ کیا؟ ممی بھی باز نہ آئی، انہوں نے رانا کی تربیت پر سوال اٹھایا۔ یہ شرم و لحاظ اور میری تربیت ہی تو ہے جو میں اب تک خاموش ہوں، ورنہ آپ کے الکوہولک اور بدمزاج بیٹے کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں رہیں گی۔ رانا نے احساس دلانا چاہا پر سنبل بیگم مزید تن گئی۔ اے اللہ اتنی لمبی زبان ہے، ایسا بھی کیا کر دیا ہے میرے بیٹے نے؟ وہ تو وارث نے تمہارا رشتہ کرا دیا، ورنہ میں تو اپنے نوریز کے لیے ہیرے جیسی لڑکی لاتی۔
सुंबुल बेगम ने सीने पर हाथ रखे जुमला कसा। राना ने बेहस खत्म करना बेहतर समझा, इसलिए जबान मफकल कर दी, मगर उसी असना नॉरेज लाउंज में दाखिल हो रहा था। मम्मी क्या चल रहा है ये सब? उसने करीब आते माँ और बीवी आमने सामने गुस्से से एक दूसरे को घूरते देखकर पूछा। देख लो अपनी बीवी को कैसा सुलूक कर रही है। मेरे साथ मैंने जरा सी बात कह दी, उसने आसमान ही सर पर उठा लिया। इतनी बातें सुनाई हैं, कितना इंसल्ट किया मुझे। कि सुंबुल बेगम ने किस्मत को खुद पर मेहरबान देखकर मसनूई आंसू आंखों में लाते लाचारी का मुजाहरा किया। राना उनके पल में बदलते तासुरात देख हैरान रह गई। वहीं नॉरेज के आसाब तन गए। हराना व्हाट्स दिस? नॉरेज स्पॉट अंदाज में उसे देखने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये हर वक्त मुझे ताने देती है। आज मैंने पलट कर अपना दिफा किया तो ये खफा हो रही है। राना सीने पर हाथ बांधे सर झुकाए गोया हुई। तौबा है इस लड़की से, इस टोन में मुझसे आज तक किसी ने बात नहीं की। मम्मी की नाराजगी बरकरार थी। मम्मी आप मेरी बात को गलत ली रही हैं। हमें तो राना ने दोबारा समझाने की कोशिश करना चाहिए। अब की बार उसका लहजा भी नरम था, लेकिन बात मुकम्मल होने से पहले ही वो झटका खाकर सोफे पर गिर पड़ी। चटाह की आवाज फिजा में गूंज कर महलूल हो गई। सुंबुल बेगम ने सहम कर सीने पर हाथ रख लिया था। नॉरेज तंदी से घूरते राना को जनाटे दार थप्पड़ रसीद कर चुका था। हजत शटअप, एक और आवाज नहीं। उंगली उठाकर गजबनाक तासुरात बनाए उसने राना को धमकाया। राना आधे सोफे पर और आधे फर्श पर गिरी हाथ गाल पर रखे फटी नजरों से उसे देख रही थी। थप्पड़ की शिद्दत इतनी जोरदार थी कि राना के कान में सी सी होने लगी, पर इस बेरहम को कोई रहम ना आया, बल्कि मजीद जली कटी सुनाकर लंबे डग भरता कमरे की जानिब रवाना हो गया। राना को थप्पड़ पड़ जाने के बाद सुंबुल बेगम का भी दिमाग मावफ हो गया, इसलिए नजरें चुराती वो खामोशी से मुड़कर अपने कमरे में चली गई। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। राना सर सोफे पर रखकर चेहरा बाजुओं में छिपा कर रोने लगी। असदीफ, हमारा ज़याल कैसा है? वारिस साहब ने चाय का कप उठाते हुए पूछा था। हाँ, वो सब सिद्दीकी हाउस के लाउंज में बैठे खुश गप्पियों में लगी थे। राना ने खामोशी से सबके लिए चाय का एहतिमाम किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, माशा अल्लाह बड़ा हो रहा है, पर रोता बहुत है। सदीफ की बात करते करते चाय का कप लेते हुए राना के पेशानी पर आईब्रो के पास लगे चोट पर नजर पड़ी, जो उस दिन नॉरेज के मारने से गिरने के बायस लगी थी। राना, ये क्या हुआ है? सदीफ ने चाय का कप लेकर टेबल पर रखा और राना का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया। राना उसके सवाल से गड़बड़ा गई। उसने बालों और दुपट्टे की मदद से चोट छुपानी चाही पर नाकाम रही। वारिस साहब उसके पेशानी पर लगा जख्म देख चुके थे। राना बेटा, इतनी चोट कैसे लगी? तो वारिस साहब भी मुतवक्किर हुए। सुंबुल बेगम ने परेशानी से थूक निगल कर हलक तर किया और तेजी से बाएं जानिब सिंगल सोफे पर बैठे नॉरेज को देखा। वो सर झुकाए अंदर तक गिर जाने वाली नजर से राना को घूर रहा था। वो कुछ नहीं भैया, किचन में काम करते हुए शेल्फ से लग गया था। अब ठीक हूँ, राना फीका मुस्कुराकर झूठ बोली। ध्यान से काम करना चाहिए ना। ले, सदीफ ने राना के बाल कान के पीछे करके मुतफक्किर अंदाज में दोबारा उस जगह को देखा। राना की आंखें भर आ गई थी, इसलिए वो लब काटते सर झुका गई। हाँ शुक्र है आग बच गई है, और मुलाजिमा के होते तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। वारिस साहब ने अपने जानिब से इजाफा किया। राना के लिए मजीद वहां बैठना दूभर हो गया, इसलिए मुस्तरिब होते उठकर चली गई। सदीफ के जाने के बाद नॉरेज कमरे में आया तो राना गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी थी। उसे नॉरेज के आने की खबर ना हुई। नॉरेज ने पहले अलमारी के दराज में से दवाई की ट्यूब उठाई और फिर राना के अकब में आन खड़ा हुआ। राना अपने ख्यालों में गुम थी। जाब अपने कंधे पर नॉरेज का लम्स महसूस करते चौंक कर होश में आई और एक झटके से पलटी हुई दिखाई। कहाँ चोट लगी है? नॉरेज ने इसके पेशानी को मुशाहिदा करते हुए कहा। राना मजम्मत करते उसके हिसार से दूर जाने लगी, लेकिन नॉरेज ने इसकी राहें मजदूद कर दी थी। ट्यूब से थोड़ी क्रीम उंगली पर लेकर वो नरमी से चोट पर लगाने लगा। राना बेयकीनी से अश्कबार आंखों से सर उठाए उसका स्पॉट चेहरा देखने लगी। क्या गरूर था उसकी आंखों में, कितनी अकड़ थी उसकी गर्दन में। गुस्सा हर वक्त लंबी सुतवा नाक की जीनत बिना रहता था, फिर भी राना उसके पुरकशिश शख्सियत की जानिब माइल होने लगी। दर्द भी खुद देते हो, दवा भी खुद लगाते हो, समझ नहीं आ रही प्यार करते हो या नफरत? राना की मध्यम आवाज ने इन दोनों के माबैन छाई खामोशी को तोड़ा। और ना प्यार करता हूँ और ना नफरत। नॉरेज की आवाज किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही रही। ऊपर क्यों? तो खुद ही तो मुझसे निकाह करके मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया था, फिर ऐसा रवैया क्यों? तो राना ने इसका हाथ पकड़कर शिकवा किया। अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया था, पापा ने बहुत प्रेशराइज कर दिया था की वजह से। मैंने तो पहले दिन ही इनकार किया था। नॉरेज ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, मगर ये पर हकीकत सुनकर राना के हाथ खुद ही ढीले पड़ गए थे। वजह से तो राना को सच्चाई तस्लीम करने में दिक्कत हो रही थी। हेमो विटा सट्टा हुआ था, ना हमारा
میں انکار کرتا تو آٹومیٹکلی آیت اور صدیف کے رشتے پر اثر پڑتا۔ ہاتھ پر اس کی گرفت چھوٹ جانے کے بعد نورس قدم قدم چل کر بیڈ کے پاس آیا اور سائیڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ رانا بدھ بنی اپنی جگہ پر کھڑی اسے سن رہی تھی اور وہ دھواں اڑاتے واپس اس کے روبرو آیا۔ آیت کو سب پتا ہے، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ مجھے تو لگا تم دونوں ہر بات شیئر کرتی ہو، ایک ایک چیز آپس میں شیئر کرتی ہوں۔ نورس آبرو اٹھائے۔ واقعی رانا لا علم ہونے پر شاک ہوا، وہیں رانا کی بے یقینی مزید بڑھ گئی۔ آیت نے اس نے اتنی بڑی بات چھپائی تھی، یہ بات تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، قریب ترین رشتہ بھی دھوکہ دے جاتا ہے، نیتوں میں شگاف پڑ جاتے ہیں جو بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتے، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ بھی دغا دے جاتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر یقین کھو بیٹھتا ہے، اور مجھے تو ہر وقت اس بات کا غصہ تھا کہ میری انکار جاننے کے باوجود بھی تم کیوں مجھ سے شادی کر رہی ہو۔ چلی جاتی نہ اپنے عاشق کے ساتھ، میں بھی بچ جاتا۔ ہاں، بالکونی کے ریلنگ پر بازو ٹکائے جھک کر کھڑے اس نے بہت ہی لاپرواہی سے کہا، مگر رانا کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ عاشق، یہ لفظ اس پر پہاڑ کی مانند گرا تھا۔ ہاں وہ تھا نا، نکاح کے دن آیا تھا، تمہارے پاس نام یاد نہیں، پر گڈ لکنگ اور اچھے گھر کا تھا۔ وہ بالواسطہ امتثال کے متعلق سن کر رانا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میرا عاشق نہیں تھا، ہم صرف دوست تھے، مطلب صرف کلاس میٹس۔ رانا کو وضاحت دینے مناسب لفظ سمجھ نہیں آیا۔ واٹ ایور۔ نورس نے سر اوپر کو اٹھا کر آخری کش کا دھواں ہوا میں اڑایا اور سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر خود نائٹ ڈریس چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ رانا اس تبصرے پر اشتعال سے سرخ ہوتی اس کے پیچھے در آئی، لیکن نورس کو بغیر شرٹ کے دیکھ کر نظریں جھکائے واپس باہر آ گئی۔ خواب یوں میرے کردار پر الزام نہیں لگا سکتے۔ دروازے کا ناب تھامے وہ باہر سے ہی گویا ہوئی۔ نورس ٹی شرٹ پہنتے باہر آیا اور اس کے سائیڈ سے گھومتے ہوئے بیڈ کے جانب آتے کنکارا، تم نے قرآن مجید کی وہ آیات تو پڑھی ہوں گی، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ نورس نے بیڈ پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ دیا۔ رانا اس کے الفاظ سن کر زمین میں دھنسی چلی گئی۔ وہ تو میں کیسا مرد ہوں؟ اس نے جتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ناپاک مرد؟ رانا کو اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں پر خود بھی یقین نہیں آیا۔ اگر میں ناپاک مرد ہوں تو میری عورت کہاں سے پاکیزہ ہوگی؟ اس نے استہزائے جملہ کسا اور ہاتھ بڑھا کر اپنے سائیڈ کا ٹیبل لیمپ آف کر دیا۔ رانا سر نفی میں ہلاتے ہوئے آواز رونے لگی۔ نورس کو اپنے گناہوں پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن رانا کوئی گناہ کے بغیر بھی اس کے نسبت سے جڑ کر گناہ گار بن گئی تھی۔ رشتہ زبردستی صحیح مگر اللہ کی رضا سے جڑا تھا، جسے رانا نے دل سے نبھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ اپنے اچھائی اور پیار سے نورس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لیں گی۔ اس مرتبہ قسمت بھی کچھ مہربان ہوئی تھی، لیکن نورس کی جانب سے بدسلوکی قدرے کم ہو گئی۔ نہیں، رانا اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو خاموشی سے سن لیتی، اس لیے نورس نے بات بات پر ڈپٹنا کم کر دیا۔ اسی رویے کے چلتے شادی کی دوسری اینیورسری پر اس نے رانا کے ہمراہ ملیشیا کا ٹور بنایا۔ رانا کی محنت رنگ لائی تھی۔ نورس کا برتاؤ بہتر ہونے لگا تھا، لیکن یہ وقتی تبدیلی ثابت ہونے والی تھی۔ چوچم ایک شام اپنے ویزے کے سلسلے میں وہ ملیشیائی سفارت خانے گئے تو معلوم پڑا کہ ویزا منسوخ ہوا ہے۔ نورس کا اشتعال بڑھنے لگا۔ ایمبیسی کے پارکنگ میں کھڑے وہ گاڑی کے ٹاور کو بورڈ سے لات مار کر اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ اٹس اوکے نورس، دوبارہ ٹرائی کریں گے، آپ ایسے غصہ نہ کرو۔ رانا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، وہ سب کچھ تو فراہم کیا تھا میں نے، پھر ویزا ریجیکٹ کیوں ہو گیا؟ میں فراڈ کا کیس کر دوں گا ان ایمبیسی والوں پر۔ گاڑی کے بونٹ پر جھکے وہ تندی سے گررایا۔ شاید آپ کو ملک کے باہر سفر کرنے کے بنیادی اصول نہیں پتہ مسٹر نورس، کہ جب کسی پر قانونی کیس چل رہا ہو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس مردانہ آواز پر نورس بری طرح چونکا تھا۔ وہ آواز رانا کے لیے انجان تھی، لیکن نورس بخوبی واقف تھا۔ رانا حیرانگی سے جبکہ نورس پریشانی سے ایک ساتھ پیچھے مڑے۔ ایس آئی آفیسر احیان خان باوردی شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسی جانب آ رہی تھے۔ آفیسر خان پلیز، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ نورس نے دانت پیستے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کیا، کیوں؟ بیوی ساتھ؟ اس لیے کہیں انہیں آپ کی سچائی، جو بدقسمتی سے میں اب تک ثابت نہیں کر پایا، پتہ چل گئی تو؟ آفیسر خان جتاتے ہوئے بولے۔ رانا نے حیرت سے گردن موڑ کر نورس کو دیکھا تھا۔ نورس ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بنائے تند نظروں سے احیان خان کو دیکھ رہا تھا۔ اور مجھے تم سے بحث کر کے اپنا دن مزید خراب نہیں کرنا تھا، چلو رانا، نورس نے اکلخا جواب دے کر رانا کا بازو پکڑے چلنے کا کہا۔ رانا نہ ماجرا سمجھنے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اور نورس، کون سا کیس چل رہا ہے آپ پر؟ کون سا جرم کیا ہے آپ نے؟ رانا کمرے میں در آتے ہی مستفسر ہوئی۔ اور میرے ذاتی معاملات میں دخل مت دو، نورس نے تندی سے کہتے کوٹ اتار کر دور پھینکا۔ اور میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے جاننے کا حق ہے
رانا افسردہ ہونے لگی۔ اس کا شوہر بدمزاج ہے، الکوہلک ہے، یہ سب تو وہ برداشت کر ہی رہی تھی، لیکن وہ مجرم بھی ہے۔ یہ انکشاف رانا کے لیے اثر نو تسلیم کرنا ہی مشکل تھا۔ صرف بیوی ہو، میرے معاملات جاننے کا حق نہیں دیا، میں نے نوریز اتنی ہی غضب سے کہتے اس کے سامنے آیا۔ اس کے وحشت سے رانا خاموش ہو گئی، آنکھوں کے پیالے بھر آئے۔ نوریز اسے دھمکا کر اپنا اشتعال کم کرنے شراب کا سہارا لینے بالکونی کی جانب بڑھ گیا۔ 3 ماہ بعد آیت بی بی زیال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جاب صدیف اس کے پاس آیا اور جاب سے بیٹا آیا ہے کہ تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ صدیف نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے خفگی کا اظہار کیا۔ ہے ہاں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آیت اس کی ظاہری خفگی سمجھ گئی تھی، اس لیے لاپرواہ انداز میں جواب دیا، نہیں بھائی، اب تو میں ناراض ہوں۔ صدیف کی ناراضگی برقرار رہی۔ اچھا، تو پھر کیسے مانیں گے آپ؟ اب کی بار آیت اٹھ کر اس کے پاس آ گئی تھی کہ ہم تمہارے ہاتھوں کے بنے شاہی ٹکڑے کھا کر۔ صدیف نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے اپنی فرمائش ظاہر کی تو آیت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوکے جناب، ابھی بھی نہ دیتی ہوں۔ پیڈ اپ۔ اس کے حصار سے الگ ہوتے آیت نے کچن کا رخ کیا۔ صدیف محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر زیال کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ دوسری جانب کافی دنوں سے رانا کو اپنی طبیعت ناساز لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر سے معائنہ کروانے پر خوشی کی نوید ملی۔ شادی کے 2 سال بعد اسے ماں بننے کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اس شام نوریز گھر آیا تو کمرے میں ہر سو ہلکی زرد روشنی چھائی ہوئی تھی۔ سرخ اور سفید گلاب کے پتیوں سے بیڈ کو سجایا گیا تھا اور بیچ میں 3 کینڈلز کے ساتھ ایک لفافہ پڑا تھا۔ نوریز نے حیرت سے اس اہتمام کو دیکھ کر محظوظ ہوتے لفافہ اٹھا اور اس میں موجود خط پڑھنے لگا۔ دراصل وہ خط رانا کی رپورٹس تھی۔ رانا خوشی سے سرشار ڈریسنگ روم میں سے باہر آ کر نوریز کے عقب میں کھڑی ہو گئی۔ تم پریگننٹ ہو؟ نوریز نے رپورٹس کی زبانی تائید چاہی۔ رانا نے بلش کرتے ہوئے سر اسبات میں جنبش دیتے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے نوریز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ رانا کی مدھم سی آواز نے خاموشی توڑی۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ نوریز نے خوشی سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ رانا نے اپنے شوہر کے حصار میں سکون کا سانس لیا۔ اسے زندگی کی نئی امید مل گئی تھی۔ اس نے سوچا ان دونوں کے رشتے کی خلش بیوی کے آنے سے ضرور پوری ہوگی۔ اولاد ماں باپ کو جوڑنے کی کڑی ہوتی ہے۔ صدیقی ہاؤس میں خوشیوں نے نئے سرے سے قدم رکھا۔ نوریز پوری طرح رانا کا خیال رکھنے لگا، وہیں سنبل بیگم کا برتاؤ بھی بہتر ہونے لگا۔ اس شام شعیب صاحب پوری فیملی سمیت مبارکباد دینے صدیقی ہاؤس تشریف لائیں گے۔ آیت کو دیکھ کر رانا گمسم ہو گئی۔ لکہ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اپنی محبت پانے ان کی دوستی میں درار پیدا کر دی تھی، جو اب بآسانی پوری نہیں ہونے والی تھی۔ رانا کا یہ رویہ آیت کو تشویش میں مبتلا کر گیا۔ رانا، مجھ سے ناراض ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہ کال کرتی ہو نہ میسج۔ آیت اس سے لگ کر بیٹھی گویا ہوئی۔ جواباً رانا خاموش رہی۔ اس خوشی کے موقع پر وہ کوئی بد سلوکی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جھاپ بولنا شروع ہوئی تو آواز ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی۔ بھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے تعلق میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ تمہیں کال کرنا تو دور کی بات، ایک میسج کرنے کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑے گا۔ رانا نے شکوہ کن نظروں سے آیت کو دیکھا جو اپنی جگہ جامد ہو گئی تھی۔ میرا اتنا عزیز رشتہ مجھے اس قدر بے رحمی سے توڑ دے گا، یہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آیت تم اتنی خود غرض کیسے ہو گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی رانا کے تاثرات سخت ہونے لگے۔ رانا، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ آیت کا دل دہل گیا تھا۔ اب مجھے نوریز نے سب بتا دیا ہے۔ اس انکشاف پر مانو آیت زمین میں دھس گئی ہو۔ اس سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ رانا، آئی ایم سوری۔ آیت کی آواز رون گئی پر رانا پر اب اس کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہونے والا تھا۔ معافی مجھے مانگنی چاہیے جو میں نے تم پر اتنا اندھا اعتماد کیا تھا۔ پر آیت، میں دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تو تم اب سے صرف میرے بھائیاں کی بیوی ہو۔ میری بیسٹ فرینڈ تو مر گئی ہے۔ رانا بے لچک لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اٹھ گئی۔ آیت نے سب سے چھپتے رخ پھیر کر کئی سارے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ آج سچ میں اسے لگا وہ ناقابل تلافی گناہ کر بیٹھی ہے۔ اس دن آیت نے رانا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ یہ وہ منظر ہے جب رانا نے ننھی بیٹی کو جنم دیا۔ الزینہ نوریز صدیقی اس کی زندگی بن کر آئی تھی۔ الزینہ کے نئے نقش بالکل نوریز جیسے تھے اور رنگت رانا پر گئی تھی۔ الزینہ کے آنے سے ان دونوں کی زندگی بدل گئی۔ کچھ نہ بدل سکا تو وہ نوریز کی فطرت تھی۔ اسی کے چلتے نوریز کی سٹرگلنگ ماڈل ارم شیخ سے روابط بننے لگے۔ ایک شام رانا 1 سال کی چھوٹی زینی کو اس کے بی بی کاٹ میں سلا کر اپنے بیڈ کے سائیڈ آئی تھی کہ سائیڈ ٹیبل پر پڑا نوریز کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو بی بی۔ رانا کے کال موصول کرتے ہی نازک نسوانی آواز ابھری۔ بے اختیار رانا نے کال کاٹ دی۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ پھر چند منٹ بعد نوریز نہا کر تولیے سے بال رگڑتے واش روم سے باہر آتے نظر آیا تو رانا فوراً سے اس کے روبرو آ گئی۔ کس کا نمبر ہے یہ؟
رانا نے نوریز کا موبائل اسکرین روشن کر کے اس کے سامنے کیا۔ نوریز موصول شدہ نمبر دیکھ کر طیش میں آ گیا اور فوراً سے بیشتر اپنا موبائل جھپٹ کر لے لیا۔ اورد ہے میرا فون کیوں پک کیا تم نے غضبناک تاثرات بنائے وہ گرایا۔ اور نوریز 4 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، 1 سال کی بیٹی ہے ہماری، بند کرو دو یہ سب اور شرافت کی زندگی شروع کرو۔ کل کو ہماری بیٹی کیا سیکھیں گی؟ رانا منت کرتے سمجھانے لگی۔ اور منہ بند رکھو اپنا، ورنہ مجھے بند کروانا اچھے سے آتا ہے۔ نوریز اسے دھمکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کسی کی زندگی سے خود چلے جانا الگ بات ہے، لیکن اپنی جگہ کو پر ہوتے دیکھنا اور بات ہوتی ہے۔ رانا یہ تو نہیں جانتی تھی کہ کال کرنے والی لڑکی سے نوریز کا کیا تعلق ہے، مگر وہ اپنی جگہ پر ہوتے محسوس کر سکتی تھی کہ کسی سے نفرت ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، پر جو انسان آہستہ آہستہ آپ کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہو، وہ آپ کا شویر، آپ کی محبت ہو تو صرف تکلیف نہیں ہوتی، انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ اس معاملے میں صبر کرنا تو ناممکنات میں شامل ہے۔ 20 سہیلو صدیف نے نیند کی حالت میں کال موصول کی، پر دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی رہی۔ ایک سسکی کے ساتھ کال واپس کاٹ دیا گیا۔ صدیف فوراً اٹھ بیٹھا اور رانا کا نمبر دوبارہ ملانے لگا، لیکن جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ آیت نے بے چینی سے آنکھیں کھولی اور اپنے سائیڈ کا نائٹ لیمپ آن کیا۔ صدیف کیا ہوا؟ سب خیریت ہے، آیت نے متفکر انداز میں اسے پکارا جو پریشانی میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتے بار بار کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رانا کی کال آئی تھی، پر بات کے بغیر کاٹ دیا۔ کی آواز سے تشویش صاف ظاہر تھی۔ ہو سکتا ہے غلطی سے کال لگ گئی ہو، آیت نے خود سوچا نہیں۔ رات کے 3:30 بجے رانا غلطی سے کال نہیں کرے گی۔ صدیف نے زچ ہوتے دیوار پر ہاتھ مارا۔ صدیف فکر نہ کریں، کال مل جائے گی۔ آیت تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ رانا رو رہی تھی۔ صدیف نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ آیت کا دل گھبرا گیا۔ آیت نے نظریں نیچی کر لی اور دل میں مسلسل دعائیں کرنے لگی۔ سچ بتاؤ، اس کے اور نوریز کے بیچ سب ٹھیک ہے؟ شو اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا۔ صدیف نے آیت کو دونوں کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ اور مجھے کچھ نہیں پتا، پر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، رانا اور بھائی کے مابین سب ٹھیک ہوگا۔ آیت نے صدیف کو دلاسا دینا چاہا، پر وہ مضطرب ہوتا بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں رانا کو، وہ بہت بلند حوصلہ اور باصبر ہے، ضرور کوئی بات ہے جس نے اسے اتنا پریشان کر دیا ہے۔ صدیف نے معاملے کی تہہ تک جانے کا ارادہ بنایا۔ آیت نہ رانا کے تکلیف کی روادار تھی اور نہ اپنے بھائی کے مصیبت میں پڑنے کی خواہش مند، اس لیے اسے دونوں کی فکر ستانے لگی۔ معاملے کی تصدیق کرنے اگلے دن سویرے سویرے صدیف صدیقی ہاؤس پہنچا۔ رانا کہاں ہے؟ اس نے صدیف کو کالج کے لیے تیار دیکھ کر پوچھا۔ سوری ہے، پر تم اتنی صبح؟ نوریز اس وقت صدیف کے آنے اور ڈائریکٹ رانا کے متعلق پوچھنے پر مشکوک ہوا۔ رات 3:30 بجے کال آئی تھی اس کی۔ صدیف آنکھیں چھوٹی کر کے بغور نوریز کو دیکھنے لگا۔ رانا اب ایک بچی کی ماں ہے، ہو سکتا ہے الزینا کو سنبھالتے ہوئے غلطی سے کال لگ گئی ہو، اس میں اتنا ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ نوریز نے لاپرواہی سے آبرو اچکائے۔ اور کیا الزینا صرف رانا کی ذمہ داری ہے؟ رات کے کسی پہر ایک دفعہ اگر تم اٹھ کر سنبھال لو اور رانا کو آرام کرنے دو تو کچھ نہیں بگڑے گا، اور میں بھی زیال کو سنبھالنے میں آیت کی مدد کرتا ہوں، صدیف نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ نوریز نے لب بھینجے اپنے اشتعال کو قابو رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران وارث صاحب کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ صدیف کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ صدیف تم اتنی صبح؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے کندھوں پر شال ڈالتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ جی پاپا، بس آپ سب سے ملنے آیا تھا۔ صدیف مسکراتے ہوئے ان کے پاس آیا۔ اچھا، کیا کیا باتیں ہو رہی تھی؟ تو وارث صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر مزید اضافہ کیا اور نوریز کی جانب دیکھا جو بے زار سا کھڑا تھا۔ ہاں، بس یوں ہی نوریز کو اچھے شوہر اور قابل باپ کی ذمہ داریاں سمجھا رہا تھا۔ صدیف کی آنکھوں میں سختی تھی، لیکن لبوں پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ او پاپا، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ صدیف کو کمپنی دیجیے، نوریز باہوٹ انداز میں کہتے جانے کے لیے مڑا، مگر صدیف نے روک لیا۔ ایک دن دیر سے جانے پر کالج والے پروفیسر نوریز صدیقی کو نکال تھوڑی دیں گے؟ صدیف نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمایل کر کے جتاتے ہوئے کہا۔ نوریز تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اور پاپا نے بھی سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ منہ بھسورتے ہوئے ان کے ساتھ صوفے پر آن بیٹھا۔ رانا سرخ اور سوزی آنکھیں لیے کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں بیٹھے سوٹ بوٹ میں تیار صدیف پر نظر پڑی۔ صدیف نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور خود سے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ رانا کا سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے تھپاتے اس نے فکرمندی زہر کی رانا کا دل بھر آیا۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبائے سر جھکا لیا تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو آپ کیسے ہیں؟ رانا نے اپنی خیریت بتانے کے بجائے صدیف سے سوال کیا۔ نوریز مضطرب ہوتا ان دونوں بہن بھائی کی گفتگو سن رہا تھا۔ رانا نے صدیف کے عقب سے اس کے تند تاثرات دیکھ لیے تھے، اس لیے احتیاط برت رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ
رات کال پر رو کیوں رہی تھی؟ وہ حذیف نے رانا سے سچ اگلوانے اس کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بھائیا وہ آپ سب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ رانا نے بات بدل دی تھی، لیکن صدیف نفی میں سر کو جنبش دیتے آگے ہوا۔ اگڑیا، سچ بتاؤ۔ اس نے ہلکے سے جھک کر رانا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ رانا ایک دم رو پڑی۔ نورس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پر اس کے رد عمل سے پہلے سنبل بیگم نے اسے روک لیا۔ بیٹا، میاں بیوی میں انبن تو ہو ہی جاتی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ رانا تو معصوم ہے، جلدی دل پر لے لیتی ہے۔ سنبل بیگم نے رانا کے سر پر ہاتھ رکھ کر چپ کروانے کی کوشش کی۔ صدیف لمبا سانس خارج کر کے اٹھا اور نورس کو گھورتے ہوئے اس کے روبرو آیا۔ ان دونوں کو ایسے آمنے سامنے دیکھ وارث صاحب گھبرا گئے اور تیزی سے ان دونوں کے مابین آ گئے۔ میں بات کرتا ہوں رانا سے، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ تم بے فکر رہو صدیف۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی تو صدیف کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے، مگر نظروں کی سختی برقرار تھی۔ اب بھیا میں ٹھیک ہوں، تو پلیز ریلیکس۔ رانا نے فوراً صدیف کا بازو تھام کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ صدیف نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر نورس سے مخاطب ہوا۔ حیات سے بات کر لینا نورس، کافی دنوں سے تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ صدیف مانی خیز نظروں سے اسے دیکھتے اس کا کندھا تھپا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نورس کے ساتھ ساتھ پاپا اور مما کے بھی تاثرات بدل گئے۔ صدیف جاتے جاتے غیر محسوس طریقے میں ان کو وارن کر گیا، ذرا سی بات ہوئی نہیں ہوتی کہ میکے تک خبر پہنچا دیتی ہو۔ کون سا میاں اپنی بیوی پر غصہ نہیں ہوتا، تو تھوڑا برداشت نہیں کر سکتی؟ اب تیری وجہ سے صدیف میری عائد کو پریشان کرے گا۔ سنبل بیگم سر پکڑے رانا کو برا بھلا سنانے لگی۔ رانا آنسو صاف کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صدیف کے جاتے ہی نورس لان میں نکل آیا اور آیت کو کال میں ملائی۔ آیت تم ٹھیک ہونا؟ اس کے کال موصول کرتے ہی نورس گویا ہوا۔ ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ آیت نورس کے اس طرز پر حیران ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں، وہ صدیف گھر پر آیا تھا۔ نورس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سکون کا سانس لیا۔ صدیف کے اپنے میکے جانے کا سن کر آیت واقعی شاک ہو گئی تھی، پھر اچانک اسے رات کا منظر یاد آیا۔ ہاں وہ رات کو رانا کی کال آئی تھی، اسی لیے پوچھنے آئے ہوں گے۔ بھائی آپ کے اور رانا کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ آیت نے خفا ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہم سب ٹھیک ہے، تو کوئی پرابلم ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ اسے تلقین کر کے نورس اپنی کار کی جانب بڑھ گیا۔ آیت پور سوچ انداز میں موبائل اسکرین دیکھتی رہی۔ اب تک نہیں صدیف نے سب سے کیا کہہ دیا ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ شام کو صدیف گھر آیا تو آیت نے سوالوں کی برسات کر دی۔ وہ کیسی تھی رانا؟ اس نے محتاط انداز سے گفتگو کا آغاز کیا۔ ٹھیک، تو جواب بہت ہی بے دلی سے ملا تھا۔ ہوائے نے کال کی تھی تو مجھے آپ نے گھر پر کیا کہا ہے؟ آیت نے دوسرا سوال کیا تو صدیف طیش میں آ گیا۔ اور مجھے اس وقت تم سے بحث نہیں کرنی، اس نے تندی سے کہتے آیت کو گھورا۔ شادی کے 3 سالوں میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ صدیف اتنا اونچا بولا ہو۔ آیت خاموش ہونے کے بجائے ضد پر اڑ گئی۔ اوپر مجھے میرا جواب چاہیے۔ آیت نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کر کے غلطی کر لی تھی۔ صدیف کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور ضبط سے گردن کی رگیں تن گئی۔ آیت اس کا یہ روپ دیکھ کر سہم کر پیچھے ہونے لگی۔ صدیف لمبا سانس لیتے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس دن کے بعد جھگڑوں اور خفگی نے ان دونوں کے مابین اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ رانا کے کہنے پر صدیف نے بابا اور ممی کو کچھ نہیں بتایا اور وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹھنڈا ہوتا گیا۔ ہیبٹ ہاؤس میں خوشیوں کی نئی آمد ہوئی تھی۔ آیت اور صدیف کے ہاں دوسرے بیٹے سمر کی پیدائش پر سب خوش تھے، مگر یہ خوشی زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکی۔ ایک شام نورس اور رانا کے درمیان تلخیاں بہت بڑھ گئیں۔ بس بہت ہو گیا، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ نورس زمین بوس ہوئی رانا کو دیکھتے ہوئے گررایا۔ اب برداشت تو میری ختم ہو گئی ہے۔ پچھلے 4 سال سے امید لگائی تھی کہ آج نہیں تو کل آپ سدھر جائیں گے۔ ایک بیٹی کے باپ ہے، میرا نا صحیح، اس کا سوچ کر اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں گے۔ پر نہیں نورس، میرا صبر ختم ہو گیا ہے۔ رانا جسم درد سے جونچتے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی۔ 2 سال کی الزینہ کے پاس آئی۔ تم اب ایک پل یہاں نہیں رہو گی، نکلو میرے گھر سے۔ نورس نے اس کی باتوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا بازو دبوچا اور کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ میری بیٹی۔ رانا نے بازو پھیلا کر الزینہ کو اٹھانا چاہا، مگر اس کے پہلے نورس نے زینی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ نورس میری بیٹی واپس کرے، آپ اس طرح اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ الزینہ سے دور ہونے کا سوچ کر بھی مانو رانا کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ حشری، قانونی، سائنسی، ہر لحاظ سے میں الزینہ کا باپ ہوں، اس پر پہلا حق میرا ہے۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، جسٹ گیٹ آؤٹ۔ اسے دھکیلتے ہوئے نورس پوری تاب سے چلایا۔ رانا اور نورس کی بلند آوازیں اور الزینہ کا رونا سن کر وارث صاحب اور سنبل بیگم بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو نورس؟ پاپا نے اسے پکارا، پر نورس نے ان کی پکار ان سنی کر کے رانا کو گیٹ سے باہر دھکا دے کر گیٹ بند کر دیا۔ نورس گیٹ کھولے۔ پاپا، رانا دھڑا دھڑ گیٹ بجانے لگی۔ اور کوئی اس کے لیے گیٹ نہیں کھولے گا، میری لائف سے، میرے گھر سے۔ میں نے اسے نکال دیا ہے۔
انگلی اٹھا کر غضبناک آواز میں گرراتے ہوئے اس نے ماں باپ کو دیکھا۔ وارث صاحب ماتھے پر شکن ڈالے آگے جانے لگے، پر نورز نے ان کا راستہ روک لیا۔ اب آپ کی کوئی من مانی نہیں چلیں گی، اور اب تو آپ مجھے جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے۔ نورز نے اسپاٹ انداز میں کہتے اپنے موبائل میں ایک تصویر کھولی۔ یہ دادا جی کی وصیت ہے، اور اس میں یہ صاف لکھا ہے، تب ان کا پوتا یعنی کہ میں نورز صدیقی 30 سال سے گھپر ہو جائے گا تو قانونی طور پر ساری جائیداد کا مالک بن جائے گا۔ نورز کے لبوں پر معنی خیز مسکان آ گئی تھی۔ اور شاید آپ بھول رہی ہیں پاپا، میں 32 کا ہو چکا ہوں۔ شکر ہے وکیل صاحب نے مجھے وصیت دکھا دی تھی، ورنہ آپ تو کبھی نہ بتاتے۔ طنزیہ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے گردن موڑ کر بند گیٹ کو دیکھا جو مسلسل بز رہا تھا۔ وارث صاحب لاچاری سے لب بھینچے اپنا غصہ ضبط کرنے لگے۔ اس سنبل بیگم نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نورز نے ان کی بھی نہ سنی۔ ہم مما آپ نے ہی کہا تھا، ایڈجسٹ نہ ہوئی تو نکال دینا، تو اب نکال دیا، یہ لی سنبھالے اسے۔ نورز بے زاری سے الزینہ اپنی مما کے گود میں دے کر اندر چلا گیا۔ وارث صاحب نے نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیگم کو دیکھا اور دانت پیستے ہوئے الزینہ کو ان کے آغوش سے لے کر اپنے ساتھ لے گئے۔ سنبل بیگم مایوسی سے کبھی لاؤنج کے اندر تو کبھی گیٹ کے جانب دیکھتی رہی۔ گرد و نواح میں فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی۔ کشاف صاحب اللہ کے حضور حاضر ہونے وضو کرنے چلے گئے۔ آترا بیگم اپنی عبادات کا اہتمام کرنے لگی۔ صبح کا آغاز معمول کے مطابق ہوا تھا۔ ابھی شعیب صاحب مسجد کے لیے جانے لگے تھے کہ اس پہلے گیٹ بجنا شروع ہوا۔ یکدم ہی فضا میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دونوں میاں بیوی نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ تو بابا میں دیکھتا ہوں۔ صدیف گیٹ کی بے دھڑک آواز پر شب خوابی کے کپڑوں میں ہی باہر آیا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر گیٹ کے جانب گامزن ہوا۔ ہمدان آنکھیں مسلتے والدین کے پاس آ گیا تھا، جبکہ آیت دونوں بچوں کے ہمراہ کمرے میں ہی تھی۔ محتاط اندازے میں گیٹ کھولتے ہی صدیف ٹھٹک گیا۔ رانا ننگے زخمی پیر، بغیر کسی چادر یا ڈوب پٹے کے بکھرے بال، روئی آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ لیے بے ڈھنگ سی چلتی اس کے بازوؤں میں گر پڑی۔ او گڑیا، کیا ہوا تم اس حال میں؟ صدیف نے فوراً سے اسے تھام لیا تھا۔ بابا ممی ہمدان تیزی سے بھاگ آئے۔ بھیا میری بیٹی، انہوں نے لے لی۔ رانا اتنا ہی کہہ سکی اور اپنے حواسوں سے بیگانی ہو گئی۔ رانا کی آواز پر آیت بھاگتے لاؤنج کے سیڑھیوں تک آ گئی، مگر اسے بے عزت و آبرو صدیف بازوؤں میں بے ہوش دیکھ کر دہل گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس پر لرزش طاری ہو گئی تھی۔ ہمدان گاڑی نکالو جلدی۔ صدیف نے رانا کو اٹھاتے ہوئے صدا لگائی۔ ہمدان جو اپنی دل عزیز آپی کو اس حالت میں دیکھ کر رونے کو ہو گیا تھا، تیزی سے صدیف کی ہدایت پر بھاگ اٹھا۔ ہسپتال کے فرش پر آگے پیچھے ہوتے بٹ فیملی ایمرجنسی وارڈ پہنچے۔ ایمرجنسی ڈاکٹرز رانا کے علاج میں جھوٹ گئے۔ بابا ممی اور ہمدان تشویش میں اسے اچانک کیا ہو گیا ہے سوچ رہے تھے، جبکہ صدیف جانتا تھا کہ وجہ نورز ہی ہوگا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور نورز کا نمبر ڈائل کیا، پر دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حسب عادت نورز ڈرنک کر کے سویا تھا۔ اتنی جلدی ہوش میں کیسے آتا؟ آیت اپنے بیٹوں کو ملازمہ کے حوالے چھوڑ کر تیزی سے ہسپتال پہنچی۔ صدیف، رانا کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ تیز تیز سانس لیتے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے سوال کیا، مگر صدیف تندی سے گھور کر دوسری جانب مڑ گیا۔ آیت کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے موہوم سی امید کے ساتھ بابا کو دیکھا اور ان سے رانا کا حال دریافت کیا۔ ڈاکٹرز بہت کوشش کر رہی ہیں، پر رانا ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اسے مینٹلی صدمہ پہنچا ہے، وہ کسی حادثے کی وجہ سے ٹراما میں چلی گئی ہے۔ کو بابا نے آبدیدہ ہوتے صورتحال سے واقف کرایا۔ آیت کے دو آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکتے ہوئے تھیوڑی سے نیچے بہہ گئے۔ وہ بابا کو دلاسا دیتی۔ اس سے پہلے آیت کو اپنے بازو پر مضبوط آہنی گرفت کا احساس ہوا۔ صدیف نے اسے تیزی سے اپنے جانب کھینچا تھا، جس پر آیت کراہ اٹھی۔ وہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ تمہارے گھر والے میری بہن کو اس حال میں پہنچا کر خود سکون سے سو رہی ہیں۔ ابھی کے ابھی اطلاع دو انہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہسپتال کے احترام میں صدیف نے ہلکی آواز میں تردید کی، پھر بھی آیت اس کے غضب کی شدت سے سہم گئی اور اپنے پرس سے موبائل نکال کر گھر پر کال ملانے لگی۔ صدیف گرم سانس خارج کر کے بابا اور ہمدان کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ آیت نے پہلے نورز بھائی کا نمبر ملایا اور جواب نہ ملنے پر مما کا نمبر ٹرائی کیا۔ مما، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نورز بھائی کہاں ہے؟ آپ لوگوں نے رانا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ہاسپٹلائزڈ ہے، ہوش میں نہیں آ رہی۔ آپ سے ایسی لاپرواہی کی امید نہیں تھی۔ مما کے کال اٹھاتے ہی آیت دبے دبے غصے سے برس پڑی۔ کیا بتاؤں آیت، نورز نے رات بھر سے عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ پہلے تو اچانک رانا کو گھر سے نکال دیا اور بیٹی میرے حوالے کر دی ہے، یہ تو کسی بھی طرح چپ نہیں ہو رہی۔ تک سنبل بیگم بے بسی سے اپنی دہائیاں سنانے لگی۔ ان کے عقب سے الزینہ کی مسلسل رونے کی آواز آیت کو بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ تیرے پاپا بھی رات سے ہی کہیں نکل گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔
میں مجھے اس مصیبت میں اکیلے چھوڑ کر انہیں وارث صاحب سے شکایت ہوئی۔ اماں ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، بھائی کو اٹھا کر ہسپتال بھیجو۔ آپ رانا کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کل کو میرے سسرال والے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کرے تو؟ آیت نے پر حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہا۔ ایسے کیسے تیرے ساتھ برا سلوک کریں گے؟ ہم مر گئے ہیں۔ مما آپ وہ تاب نہ لاتے گرائی تو مما رانا بھی کوئی لاوارث نہیں ہے۔ شعیب انکل جیسے باپ، صدیف اور حمدان جیسے بھائی حیات ہے، اس کے آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیا کر سکتے ہیں۔ آیت نے سنگین نتائج کا خدشہ ظاہر کیا تو مما یکدم خاموش ہو گئی۔ کال منقطع ہوتے ہی سنبل بیگم نوریز کے کمرے کی جانب لپکی تھی۔ دو گھنٹے کی کوششوں کے بعد رانا کو ہوش آ گیا اور حواسوں میں آتے ہی الزینہ کو پکارنے لگی۔ آترا بیگم نے اسے خود سے لگا کر تسلی دینا چاہی۔ احمدان گیا ہے، الزینہ کو ابھی لے آئے گا، تم سنبھالو خود کو۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ آترا بیگم اسے کے بال سنوارتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے لگی۔ شب صاحب نے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن رانا پھر سے رو پڑی تھی۔ صدیف اور آیت کو وارڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر رانا فوراً سے آیت کی طرف بھاگی۔ آیت پلیز نوریز کو سمجھاؤ، میں وعدہ کرتی ہوں ان سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، انہیں ڈرنک کرنے سے بھی نہیں روکوں گی۔ میری بیٹی بہت رو رہی تھی، زینی لا دو۔ رانا زار و قطار روتے آیت کا گریبان پکڑے فریاد کرنے لگی۔ ڈرنک کا لفظ سن کر شعیب صاحب کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ الگ الگ وسوسوں نے انہیں گھیر لیا۔ اپنی پھول جیسی بیٹی کو یوں ٹوٹتا دیکھ کر ان سے مزید رہا نہیں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ بابا صدیف تیزی سے ان کے پاس آیا اور انہیں کندھوں سے تھام کر صوفے پر بیٹھایا۔ بابا نے چند لمبے سانس لے کر خود کو قابو کیا اور اٹھ کر رانا کے پاس آئے۔ اسے خود سے لگا کر ایک نظر آیت کو دیکھ کر باہر جانے لگے۔ آترا بیگم بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ آیت ہر ایک کی شکوہ کن نظریں خود پر پڑتے دیکھ کر مایوسی سے سر جھکا گئی تھی۔ نوریز اپنے شاہی بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا جب بالآخر مما نے اسے جگانے پانی کا گلاس اس کے چہرے پر خالی کر دیا۔ نوریز سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھا۔ اوہار سس مما، چہرے پر سے پانی کی چھینٹیں چھٹک کر وہ تیش میں گرایا۔ اپتا بھی ہے، یہ کتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے تم نے۔ رانا ہسپتال تک پہنچ گئی ہے، اب اس کے گھر والے آیت کو پریشان کر رہی ہیں۔ مما نے معاملے سے آگاہ کرتے اس کے سر پر تھپکی ماری۔ تیرے پاپا بھی رات سے ہی رانا کو دھڑولنے سڑکوں پر نکلے ہیں اور تیری بیٹی نے رو رو کر میرا جینا محال کر دیا ہے۔ چل اٹھ جا کر رانا کو واپس لا۔ مما نے سینے پر ہاتھ باندھے درستی سے کہا، اور میں کہیں نہیں جا رہا۔ نوریز سے چھونے لگا۔ دیکھ نوریز، تو نے آج تک جو چاہا وہ کیا ہے، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ تیری وجہ سے ایک معصوم جان چلی گئی، میں نے پھر بھی تیرا ساتھ دیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کچھ مانگ رہی ہوں، ہم سب کی خوشی اسی میں ہے۔ بیٹا رانا کو واپس لیا، اور بات ابھی بگڑی نہیں ہے۔ مما نے نوریز کی تھیوڑی پر ہاتھ رکھ کر لاڈ سے سمجھاتے ہوئے فرمائش کی۔ نوریز بیزار تاثرات بنائے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ دوسری طرف بٹ ہاؤس میں ماتم کا سما تھا۔ سب یوں سر جھکائے خاموش تھے جیسے کوئی میت گھر آئی ہو۔ رانا اپنے بابا کے کندھے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم سب نوریز کو سمجھا دیتے، بات اتنی نہ بگڑتی۔ شعیب صاحب نے مدھم آواز میں ہنکارا بھری۔ رانا نے بھیگی پلکیں اٹھائی اور اپنے بابا کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ تو آپ نے ہمیشہ مجھے سخت سے سخت حالات سے بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھایا ہے۔ بابا میں آپ سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے ہمیشہ ہر حالت میں مثبت پہلو دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا آج نہیں تو کل نوریز سدھر جائیں گے، میری محبت انہیں بدل دے گی۔ میری نہ صحیح بیٹی کی محبت ضرور تبدیلی لائے گی، پر نہیں، میں غلط تھی۔ وہ کچھ لوگوں کے فطرت میں بدلنا نہیں ہوتا، چاہے اپنا دل سینے سے نکال کر ان کے قدموں میں رکھ دو، وہ پھر بھی نہیں بدل سکتے۔ اس وقت رانا خود کو لاچاری کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ مجھ پر انہوں نے جتنے تشدد کیے، جیسا بھی برا سلوک کیا، میں خاموشی سے سہتی رہی۔ پر بابا انہوں نے ایک ماں سے اس کی اولاد دور کر دی، میری ممتا یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، جب تک میں اپنی بیٹی کو سینے سے نہ لگا لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ آنسوؤں کا ریلا پھر سے جاری ہو گیا تھا۔ شعیب صاحب نے سمجھنے کے انداز میں سر کو جنبش دیتے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی۔ وہ سب گھر آئے تھے، کسی نے آیت سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، حتیٰ کہ صدیق بھی نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ بھائی کے کیے کی سزا بالواسطہ طور پر آیت کو ہی مل رہی تھی۔ یہی تو قدرت کا نظام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو دوسروں کے لیے مشکلات بناتا ہے، اس کا اپنا دامن بھی کانٹوں سے بھر جاتا ہے۔ برائے پلٹ کر ضرور آتی ہے، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، مگر انسان آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ دن باسی ہو چکا تھا، موسم گرما کی تپتی دھوپ اپنے تاب سے چمک رہی تھی۔ تب بٹ ہاؤس کا بیل بجا۔ رانا نے دور سے ہی ننھی الزینہ کی روتی بلکتی آواز سن کر پورچ کی جانب قدم بڑھائے۔ زینی ہے میری بچی، جھٹ سے اسے سنبل بیگم کے بازوؤں سے لے کر خود سے لگایا اور دیوانہ وار چومنے لگی۔ ان کے پیچھے وارث صاحب اور نوریز اندر داخل ہوئے۔
آیت نے مما اور پاپا اور لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا تو ان کے سینے سے آن لگی۔ لاؤنج کے صوفوں پر سب بڑے آمنے سامنے تشریف فرما ہو گئے۔ صدیف اور نوریز بھی کرسیوں پر بیٹھے ان کی بات چیت بغور سن رہے تھے۔ رانا ماحول سے یکساں جدا ذہنی کو خود سے لگائے کھڑی تھی۔ اشرف صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروعات کروں۔ جو کچھ ہوا ایک غلط فہمی کے تحت ہوا۔ نوریز اپنے کیے پر بہت پشیمان ہے اور آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ وارث صاحب ہاتھ باہم ملائی کھنکارے آخری جملے پر نوریز نے سرعت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اس بات پر رانا فیکا مسکرائی کیونکہ نوریز کے حرکات سے وہ بالکل پشیمان نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، میاں بیوی میں تھوڑے بہت جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں، یہ تو عام بات ہے۔ اس طرح گھر سے چلے جانا۔ سنبل بیگم نے اپنی مکاری سے بات رانا پر لادنا چاہی مگر وارث صاحب نے گلا صاف کرتے انہیں گھورا جس پر وہ خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اشرف صاحب نے ان سب سے دور ذہنی کو مضبوطی سے اپنے حصار میں لیے رانا کی جانب دیکھا اور پھر وارث صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ وارث صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہماری دوستی رشتہ داری برسوں سے قائم ہے۔ ہماری بچیاں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھی پر اب حالات اور معاملات مختلف ہے۔ سچی میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہوں۔ اب کی بار فیصلہ وہ خود کرے گی، شعیب صاحب نے کہتے ہوئے رانا کو اپنے پاس بلایا۔ رانا جھجکتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھی تھی۔